الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم سكرة حب العيش فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ حق تعالی شانہ کا کرم اور ان کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے نکمے اور کمزور انسانوں کو جن کی زندگی کا بڑا حصہ خواہشات میں لطف رہا اور دنیا کی ناپاک محبتوں نے ہمارے دل پہ قبضہ کیا رکھا اور اس کے نتیجے میں بے شمار نافرمانیاں دانستین کی اور ایمان کی فکروں کے لیے منتخب ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اگر یہ انتخاب اللہ پاک کی طرف سے نہ ہوتا تو ہماری زندگی کو توفیق نہ ملتی کہ ہم اللہ کے دین کی محنتوں کے ماحول میں آئیں اور ایمان کی فکروں میں بیٹھیں اور اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلے کریں کہ اب تک جو زندگی گزری وہ صحیح ہے، یہ جس زندگی کی دعوت رات دن صبح شام 24 گھنٹے اس ماحول میں دی جا رہی ہے وہ زندگی صحیح ہے اور ہم کو اس کو اپنانے کے لیے قدم اٹھانا ہے. اور جو قدم اٹھائے گا اللہ کی کریم ذات اپنے کرم سے کھڑے کھڑے اپنے بندوں کو اپنا بنا لیتی ہے اور پھر اللہ پاک ان سے وہ کام لیتے ہیں جس کے لیے عقل اور فہم کام بھی نہیں کرتے. اللہ اس طرح یہ زندگیوں کو قبول فرماتے ہیں. معروف واقعہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اٹھے بیٹھے اور چلتے پھرتے بار بار دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ابی الحسن، اللہم اغفر لی ابی الحسن. تو صاحبزادے نے پوچھا، ابا جان یہ کون بزرگ ہیں جن کی مغفرت کی دعا آپ بار بار کرتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا، بیٹا یہ بزرگ نہیں بلکہ یہ وہ ہے جو اپنے علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا اور ایسا ڈاکو تھا کہ حکومت کی طاقتیں بھی بے بس تھی اور اس کو پکڑنے کے لائق نہیں تھی. ایک بار جب تمہارے باپ کو ناحق فتویٰ دینے کے لیے مجبور کیا گیا تو پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے گھسٹتا ہوا لایا گیا اور ٹھنڈے پانی کے مشکیزے میرے اوپر ڈالے گئے اور کوڑوں کا ڈر مجھ کو بتلایا گیا کہ اگر فتویٰ تم حق کے خلاف جو ہمارے اپنے بادشاہ کی منشا ہے اگر اس کے مطابق نہیں دو گے تو اس کے نتیجے میں ان سے کوڑوں سے تمہارا سامنا ہوگا. اور چنانچہ وہ اس کی بارش ہوئی اور بہت مشقتوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مصائب اور حوادث میں رہنا پڑا
فرمایا جب مجھے گھسیٹا گیا اور گھسٹتے ہوئے آگے بڑھایا گیا تو مجمع کو چیر کر ایک شخص میرے قریب آیا اور آ کر کہا، اے امام، حق کا مسئلہ ہے، حق پہ جمے رہنا اور ان کوہوں سے نہیں گھبرانا، اور یاد رکھو تم مجھے جانتے ہو۔ اور میں نے کہا میں تم کو نہیں جانتا۔ تو کہا میرا نام ابو الحسن ہے اور میں اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو رہا اور حکومتیں مجھے پکڑنے میں بے بس رہی، اور جب بھی پکڑی مجھے بڑی بڑی سزائیں دی گئی۔ میرے پیٹھ پہ 18,000 کوڑے پڑے، اس کے باوجود میں نے چوری کے جرم کو نہیں چھوڑا۔ جب خدا کا خوف آیا اور اللہ کے ساتھ میں نے صلح کر لی تو اس توبہ کی توفیق سے میں نے اس کو چھوڑا ہے۔ میں تم سے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر میں ایک جرم کی سزا میں ہزاروں کوڑے کھا سکتا ہوں تو تم حق کی حمایت میں کوڑے کھانے سے نہیں گھبرانا۔ بس وہ وقت میرے اندر ایمان کا فوارہ ابلا اور میں طے کر لیا کہ جان دے دوں گا لیکن حق کے اوپر قائم رہوں گا، ورنہ اس سے پہلے ذہن میں مختلف باتیں زبانوں کی آ رہی تھی، لیکن اچانک اس نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا۔ اس کے احسان کو میں نہیں بھول سکا، اس لیے رات دن میں اس کو دعا کرتا ہوں، اے اللہ ابو الحسن کی مغفرت فرما۔ تو اللہ جب کام لینے پہ آتے ہیں تو ڈاکوؤں کو اولیاء کے لیے ہمت کا اور ان کے ایمان کی تعریف و تجدید کا سبب بھی بنا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، نہیں معلوم اگر ہم نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے مبارک دین کے لیے یہ طے کر لیا جو دین خود ہماری حاجت ہے اور ہماری ضرورت ہے اور ہماری کامیابی کی بنیاد ہے، کہ جب تک بندوں کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں آتا اس وقت تک کہ یہ انسان کامیابی کے راستے کو نہیں پہچانتا۔ اسی لیے نبیوں نے دنیا کی دعوت نہیں دی بلکہ دین کی دعوت دی۔ نبیوں نے غیر اللہ کی دعوت نہیں دی بلکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی سلطنت، اللہ کا جلال و جبروت، اللہ کے فیصلے اور اللہ کے بے پناہ خزانے اور اللہ کی دین اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی عطا اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کی شدید العقاب ہونا، ان ساری چیزوں کو بتلایا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، اللہ ہی نے ہم کو بنایا ہے۔ جب وہ بنانے والے ہیں تو وہ خالق ہے، اور جو بنانے والا ہوتا ہے وہ مالک ہے، تو ہم اس کی ملکیت ہے۔ اب مالک کو اپنی ملکیت کو اختیار ہے، جہاں چاہے استعمال کرے اور جیسے چاہے استعمال کرے۔ ایک زمین آپ نے لی اپنی ملکیت کے اندر، ایک جگہ کو آپ نے دیوان خانہ بنایا اور ایک جگہ کو آپ نے رہنے کے لیے اپنی قیام گاہیں بنائی اور ایک جگہ کو آپ نے صحن اور اس کے اندر اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان کے لیے رہانے کا ذریعہ بنایا اور ایک جگہ کو آپ نے ٹوائلٹ اور بیت الخلا بنایا، تو اس کو اس بات کے اندر کوئی احتجاج کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے وہاں تو دیوان خانہ بنایا، یہاں بیت الخلا بنایا۔ مالک کی ملک ہے کہ جہاں بنائے اور جیسے بنائے۔ ہاں، قیمت ان کی ہے جن کو نسبت مل جائے اور جن کو زندگی کے اندر صحیح نسبت کے اوپر زندگی گزارنے کا موقع مل جائے۔ ایک پتھر ہے وہ بیت الخلا میں لگا، اس پہ طہارت ہو رہی ہے، اور ایک پتھر ہے جو منبر کے پاس لگا، اس پہ رات دن سجدے ہو رہے ہیں۔ تو پتھر تو دونوں پتھر ہے، لیکن ایک کو نسبت ملی تو اللہ کے گھر کی ملی اور منبر کے قرب کی ملی، تو رات دن اس جگہ عبادت و سجدے ہو رہے ہیں، اور دوسرے کو نسبت نہیں ملی تو وہ گندگی کے حوالے ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اگر نسبت دین کی ملے گی، نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کی ملے گی، نسبت آپ کے قلب کے دھڑکنوں کی ملے گی، نسبت آپ کی رات دن کی بے چینیوں کی ملے گی، تو وہ امتی آسمانوں پہ اڑتا رہے گا، اور اس کے راستے سے اللہ دنیا اور آخرت کے فیصلے انسانوں کے دکھلاتے رہیں گے۔ ان کے ہاتھوں پہ خدا ہزاروں کی ہدایت کے فیصلے کریں گے، اور ان کی نسلوں کو اللہ ایمان کی بنیاد کے اوپر قبول فرمائیں گے۔
ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم دین کی دعوت کو اپنا کام بنا لو اور اللہ کی بڑائی رات دن بیان کیا کرو تو یاد رکھو ایک ایک کی محنتوں پر خدا 100 نسلوں کو ہدایت دیں گے اور 100 نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے۔ تو یہ وہ کام ہے جس کے اندر آدمی اس کی طاقت کو پہچانے کہ دین کا کام، ایمان کا کام، آخرت کا کام، تقوی و طہارت کی نعمتوں کو لینے کا کام اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو بانٹنے کا کام، ان کی معرفت کے آنے کا کام، ان کی مشیت کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑنے کا کام۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، لیکن دنیا کی نئے رنگیوں نے ہماری زندگی کے مقصد کو بھلا دیا اور ہم ہوش میں آتے ہی پیٹ کے پیچھے چلے، جیب کے پیچھے چلے، روٹی کے ٹکڑوں کے پیچھے چلے، مال کے ٹھیکروں کے پیچھے چلے اور اسی کے اوپر ہم للچائی نگاہیں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ جوانیاں ڈل گئی، یہاں تک کہ بڑھاپے نچوڑے گئے اور یہاں تک کہ بے رحم موت نے اپنا پنجہ لگا دیا۔ اب حسرت کرنے سے کیا فائدہ؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ اس کے اوپر غم کھاتے ہیں، آنسو ٹپکاتے ہیں اور آپس میں محبت میں پوچھتے ہیں بھائی جانے والے کا کوئی بینک بیلنس ہے، اس جانے والے کی کوئی جائیداد ہے، اس جانے والے کا کوئی سرمایہ ہے، اب اس کے بیوی بچوں کی روٹی روزی کے مسئلے میں کیا ہوگا؟ اس طرح انسان محبت میں ایک دوسرے سے پوچھتا ہے اور ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے اے لوگوں، ہم نے اس کا ایک دانہ کم نہیں کیا اور ایک سانس کم نہیں کی اور اپنے وقت کے اوپر اللہ کے حکم سے لے جا رہے ہیں اور تم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا لے کر آ رہا ہے، یہ ایمان لے کر آ رہا یا کفر لے کر آ رہا، یہ تقوی لے کر آ رہا یا فسق و فجور اور نافرمانیاں لے کر آ رہا، یہ حیا لے کر آ رہا یا بے حیائی لے کر آ رہا، یہ ہدایت لے کر آ رہا یا ضلالت و گمراہی لے کر آ رہا، یہ اللہ کو پہچان کر اور نبی کی تابعداری میں آ رہا یا یہ اللہ کو بھول کر نبی کے دشمنوں کے راستے پہ چل کے آ رہا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا لے کر آ رہا ہے، اس لیے کہ چھوڑ کے آنے کا ہم کو کوئی غم نہیں ہے اور چھوڑ کے آنے کے اوپر تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی جتنا چھوڑا وہ اولاد کو ہی ملے گا، وہ وارثوں کو ہی ملے گا، نہیں معلوم کون ہڑپ کر لے گا اور کس کے حصے میں جائے گا۔ اس لیے آج کے زمانے میں تو دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ کمانے والے کوئی ہیں اور کھانے والے کوئی ہیں، مدتوں کمائے، 20 برس تک کمائے اور 25 برس تک کمائے، اب یہ سوچے ارے بھائی تھک گئے کماتے کماتے، کہیں انویسٹ کر دیں گے، کہیں کسی کاروبار میں لگا دیں گے اور گھر بیٹھے اس کا نفع آتے رہے گا۔ اب جب انویسٹ کرنے کے اوپر آئے تو اب ہوش اتنے ہو گئے کہ اب وہ جو کچھ انویسٹ کیا تھا انہوں نے کھڑے کھڑے دیوالیاں نکال دیا، اب کروڑوں پانی میں مل گئے۔ اب ایسے ہوتے ہوئے آئے دعا کرانے کے لیے کہ صاحب آپ سے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں پہل پہننے کی ہوائی چپل خریدنے کی طاقت باقی نہیں رہی، اور کل تک کہ ہم کروڑوں کے مالک تھے اور سب ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی دعا کر دیجئے، تکلیف میں اللہ یاد آتے ہیں اور راحت کا موقع ملتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور قرآن اسے مشرکین کا مزاج بتاتا ہے کہ جب کشتی بھور میں پھنستی ہے تو اب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا، اور ہم ساحل کے کنارے پہ پہنچاتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد اب اپنی اپنی کارنامے بیان کرتے ہیں، اب اللہ کی مدد کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ مزاج تو مشرکین کا اور نافرمانوں کا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ پاک نے کیا، اور ایمان والے وہ ہیں جو شکر میں بھی اور صبر میں بھی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اور کہ اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ یاد رکھو مومنین کا مزاج یہ ہے کہ ان کو ملتا تو یہ اتراتے نہیں ہیں اور چھنتا تو یہ گھبراتے نہیں ہیں، یہ ہر حال میں اللہ کو پہچان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ یہ سب میرا نہیں میرے رب کا ہے جو اللہ نے میرے حوالے کیا، اور یہ امانت ہے جو میرے پاس ہے،
یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، نہ میری اولاد میری ہے، نہ میرے سامان میرے ہیں، نہ ہماری دولت اپنی ہے۔ اسی لیے حضرت پیران پیر قطب ربانی سید الطائفہ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نادان کیا تو اللہ کے پاک کلام کی بات کو نہیں سنتا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور ان کے دل بتکدا بنے ہوئے ہیں، ان کی زبان پر ایمان کے کلمے ہیں اور ان کے دل کو چیرو تو ان کے سینے بتکدے بنے ہوئے ہیں کہ خواہشات اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، اور اللہ ان کو دھتکار رہا ہے کہ انہوں نے مجھے الہ نہیں بنایا، ان خواہشات کو الہ لایا۔ خبردار، مرنے سے پہلے اس قلب کو پاک کر لے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، اس دن قلب سلیم کام آئے گا جو قلب سلامتی کے ساتھ آئے اور اللہ کے غیر سے پاک ہو کر آئے اور ایک اللہ کی عظمت اور ایک آقا کے اعمال کی گویا تابعداری کی شہادت اپنے اندر رکھتا ہو، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، وہ قلب کامیاب ہوگا۔ اس لیے فرمایا اگر مرنے سے پہلے اپنے قلب کو قلب سلیم نہیں بنائے گا تو خبردار خبردار تو اللہ کے نبی کے زمرے میں نہیں اٹھے گا، تو بت پرستوں کے زمرے میں اٹھے گا، اس لیے کہ تیرا دل بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مال کا بت اس میں ہے، خواہشات کا بت اس میں ہے، اولاد کی محبت کا بت اس میں ہے، مکانوں کی گویا بلندیوں کا بت اس میں ہے۔ یہ سارے بتوں کے ساتھ تو اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور یہ سمجھ رہا کہ ان کے ذریعے سے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر تو اللہ کو معبود مانتا ہے تو پھر ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جا، تیرا دل خدا کے علاوہ ہر غیر سے بیزار ہو جائے، یہ فرمایا، ہر غیر سے تیرا دل بیزار ہو جائے، تیرا دل پاک صاف ہو، تیرا سینہ نورانیت سے لبریز ہو۔ اب یہ دعوت کی محنت، یہ ایمان کی کوششیں، یہ اللہ کے راستے کا ماحول، یہ تعلیم کے حلقے، یہ ایمان کی مجلسیں، یہ آخرت کی فکریں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک ہم کو ہماری زندگی کا مقصد سمجھا دے اور ہم کو ہماری آخرت آنکھوں میں بسا دے اور ہم اسے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، اپنے دین اور ایمان کی اتنی بڑی نعمت دی اور تو نے آخرت کی اتنی بڑی دولت سے سرفراز کرنے کا وعدہ فرمایا، اس چھوٹی سی زندگی کی کیا حیثیت جو پانی کے بلبلے کی طرح مٹ جانے والی ہے، آج ہے کل کوئی پتہ نہیں کہ رہے گی یا نہیں رہے گی، صبح ہے شام کا کوئی ٹھکانہ نہیں، شام ہونے سے پہلے زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور منومیٹری کے نیچے آدمی چلے جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وقت ایسا ہوگا، اور کھڑے کھڑے یہ چیزیں اللہ دکھلاتے رہتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اگر عبرت کی نگاہیں ہیں تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ یہ چیزیں آج ان کے ساتھ ہوگی کل میرے ساتھ ہوگی۔ اسی لیے بزرگوں کے واقعات میں آتا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور ایک آدمی نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا تیرا جنازہ ہے۔ ان کو حیرت ہوئی، فرمایا اگر تجھے ناگوار گزرتا ہے تو میرا جنازہ ہے۔ جنازے کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کیا کر، اپنے خاتمے کی فکر کیا کر، اپنے ایمان کے بچانے کی کوشش کیا کر۔ یہ اب لغویات سے کیا فائدہ؟ یہ کب مرا، کہاں مرا، کون سے دواخانے میں مرا، کیا دوا پلائے تھے، ارے وہ تو سب گزر گیا۔ اب اس مغفرت کی دعا کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تو جو کرنا ہے، جب آدمی کی فکر صحیح نہیں ہوتی، جو کرنے کے کاموں کو بھول جاتا ہے اور نہیں کرنے کے کاموں میں بہل جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دور کی کوئی لایا کہ ان کے برے حوالے لے کے آیا۔ ارے نادان، پہلے اپنی زندگی کو سوچ کے ہماری زندگی کا کیا حال ہے اور اپنے انجام کی فکر کر کے اپنے آپ کو چلا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور پھر آخر میں نبیوں کے سردار اور ہمارے آقا اور مدینے کے تاجدار اور انبیاء کے امام اور کونین کے سردار حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے بھی پورے اپنے انبیاء کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو چلایا اور دعوت دی تو دین کی دعوت دی. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کامیاب ہو جاؤ، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مالک، کوئی ہمارا معبود، کوئی ہمارا مسجود، کوئی ہمارا خالق، کوئی ہمارا مالک، کوئی ہمارا پروردگار نہیں ہے، اور اسی اللہ کے قبضے میں نفع اور نقصان، عزت و ذلت و کامیابی اور ناکامی، بلندی اور پستی اور خوشی اور غم، یہ ساری کائنات کی چیزیں اور کیفیات اس اکیلے اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے. لہذا اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے اندر تمہارے نبی کو اعمال کو اور نبی کی زندگی کو اسوہ بنا دیا. اب تم اس اسوے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو. اس مفہوم کے ساتھ اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ مشتاق آنے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں دنیا کے ساتھ کوئی لگاؤ اور دنیا کے ساتھ کوئی قربت اور دنیا کے ساتھ کوئی لذت اور دنیا کے ساتھ کوئی راحت کا تصور نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارا اور لوگوں کو بھی سادگی کے راستے کے اوپر ڈالا اور ان کو ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اپنا یقین بناؤ، اپنا ایمان بناؤ، اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، اپنی زندگی میں آخرت کو پہچانو، اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی موت کے لیے دنیا میں اپنے اعمال کو سنوارو اور اسی لیے دل کی کیفیات کو بدلو. اب اس راستے کی دعوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب جب یہ دعوت چلی تو ایمان والے جو آئے تو ایمان والوں کی سوچ یہی بنی کہ ہم کو ایمان پہ مر مٹنا ہے اور ایمانی زندگی پر اپنے آپ کو چلانا ہے اور ایمانی فکروں کے اوپر اپنی زندگی کو بھلانا ہے. اب اسی بنیاد کے اوپر ایمان والے چل رہے تھے. اس کے علاوہ سے ان کی زندگیاں بے نیاز تھی، اس لیے بے نیاز تھی کہ جس وقت صحابہ تو صحابہ ہے، تابعین کا دور ہے اور اس زمانے میں بنو امیہ کی حکمرانی کا زمانہ ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے سردار اور سرتاج مانے جاتے ہیں اور دور دور سے اہل اللہ ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کی مجالس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ادھر سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر پہنچے، ادھر بنو امیہ کا حکمران ہشام ابن ملک اور وہ بھی اس وقت وہاں پر پہنچ گیا اور وہ بھی جب حج کے اوپر آیا تو لوگوں کو ہٹانے بچانے کا مسئلہ آیا کہ طواف کا وقت ہے، بادشاہ وقت آیا ہوا ہے، تھوڑی دیر سے طواف کر لو. یہ ہر زمانے کی ایک عادت ہے کہ بھئی ہجوم سے بچاؤ، حفاظت کا سامان کرو، سیکورٹی کو تیز کرو، آگے پیچھے انٹیلیجنس کو لگائے رکھو. یہ بیماری اس لیے ہوتی ہے کہ انسان سے ڈرتا ہے. جب انسان سے ڈرتا ہے تو اس کی زندگی کی حالت بدل جاتی ہے، اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے بندوں میں سکون دے دیتے ہیں اور انسانوں میں چین دے دیتے ہیں. جس وقت فارس کا گویا قاصد آیا اور مدینے میں داخل ہوا اور یہ کہا مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے، تو لوگوں نے مجھے تمہارے خلیفہ سے ملنا ہے، اور وہ دور فاروقی تھا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. تو ساتھیوں نے سن کے کہا کہ یہ وقت ہمارے خلیفہ کے آرام کا ہے. تو کہا کہ کہاں آرام کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ کہا سامنے کے جنگل میں چلے جاؤ، کسی درخت کے نیچے ہمارا خلیفہ سو رہا ہوگا. اس نے کہا مجھ سے مذاق مت کرو اور زندگی کی بات مت کرو، جن کے ہاتھوں میں بر اعظم آ گئے ہیں. یہ بات نہیں کہ خالی ایک ملک آیا ہے، ایک صوبہ آیا ہے، بلکہ 3 بر اعظموں کے اندر، یعنی اس زمانے کے 3 ہی کانٹیننٹ تھے. یہ بات کی تحقیق ہے کہ جو اور 3 کانٹیننٹ آئے تو ان 3 کے اندر ہر جگہ بر اعظموں میں
اللہ پاک نے دین کو پھیلایا، اسلام کو سرسبز و شاداب کیا، اور امیر المومنین کا حکم تمام تینوں بر اعظموں میں چل رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ بر اعظموں کا جو حاکم ہے اور اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ کہلایا جاتا ہے، میں آپ کو خلیفہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور آپ جنگل کا راستہ بتلا رہے ہیں؟ فرمایا ہے دوپہر کا وقت ہے، خلیفہ کسی جنگل میں لیٹے آرام کر رہے ہو۔ اور وہ وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے ہے اور کوئی پہرے دار نہیں ہے اور کوئی سیکورٹی نہیں ہے اور آپ آرام کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا میری ایک تلوار کافی ہے ان کے لیے، اور خامخواہ کی دنیا ان سے ڈر رہی ہے، یہ سمجھ کر یہ سوچا کہ میں اپنی تلوار نکالوں۔ تب یہ تلوار نکالنے کا ارادہ کیا، ایسا معلوم ہوا جیسے زمین سیدھے بائیں پھٹی اور شیر منہ کھولے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ کام گیا، تھرا گیا۔ اتنے میں وہ منظر غائب ہوا اور امیر المومنین کی آہٹ سے آنکھ کھلی۔ جب آپ نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، آپ کی نگاہ کی تاب نہیں لا سکا۔ اس وقت جب پتا چلا کہ امیر المومنین کی کیا طاقت ہے۔ تو میرے دوستوں، جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو بندوں سے بے خوف رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وقت پہ شہادت ملے گی، وقت پہ موت آئے گی، وقت کے اوپر زندگی گزرے گی، اور جب تک زندگی کی امانت ہے، یہ ہدایت کے لیے، یہ دین کی محنتوں کے لیے، یہ آخرت کی فکروں کے لیے، یہ اللہ کی امانت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، بس میرا کام یہ ہے کہ میں اس میں لگا رہوں۔ اسی لیے آپ نے اپنے زمانے میں جب فتوحات بہت بڑھ گئے اور خزانوں کے خزانے ڈھیر کچرے کے ڈھیر کی طرح، انبار کی طرح آ کے لگنے لگے، تو اس وقت تقسیم کرتے اور اس کو سارے چیزوں کو خالی کرتے۔ کسی خزانے کو آپ نے رہنے نہیں دیا۔ بڑی قیمتی قالین آئی ایران کی، جس کے اوپر کروڑ کی ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر سونے کے تار گھاس کی طرح لگے ہوئے تھے، اور جس وقت بادشاہ ایران کو گرما میں اپنا دل بہلانے کا خیال ہوتا تو وہ اس میں ٹہلا کرتا تھا تاکہ مجھے موسم خزاں میں موسم بہار کا لطف آنے لگے۔ اس پہ یاقوت کے پھل اور پھول لگائے گئے تھے، اور زمرد کی اس کے اندر گویا موتیوں کو جڑا گیا تھا، ان کی ڈالیوں کو اس سے جگمگایا گیا تھا۔ اور جب ایسی قیمتی قالین آئی اور بہت بڑی آئی تو جب وہ پہنچی تو آپ نے مدینے میں پوچھا بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا؟ تو بڑے صحابہ تو چپ رہے، کم عمر نوجوانوں نے، ان کی اولادوں نے کہا اسے اٹھا کے رکھ دیجئے تاکہ آنے والی امت ہمارے کارنامے کو دیکھ لے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ خیر کی ہوتی تو میں اٹھا کے رکھتا، اس پہ حرام کام کیے گئے، اس پہ شراب پی گئی، اس پہ گناہ کیے گئے، اس پہ بے حیائی کے مظاہرے کیے گئے، ایسی ناپاک چیز کو میں یادگار نہیں بنانا چاہتا۔ یادگار تو تمہاری قربانیاں اور تقوی اور طہارت بنے گی۔ لاؤ پہنچی اور اس کو کاٹنا شروع کرو، اور لاؤ بڑے بڑے چاقوں کو اور اس سے اس کے ٹکڑے کرنا شروع کرو، اور ایک ایک بارش کا ٹکڑا بنا کر پورے مال غنیمت میں لوگوں کو تقسیم کیا اور پورے گھرانوں کے اندر حوالے کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک بارش کی قیمت اس زمانے میں 6000 درہم تھی، تو کتنے کروڑ کی تھی ہوگی؟ اب اس اتنے کروڑ کی چیز کو آپ نے منٹوں میں ختم کر دیا تاکہ مردار دنیا کی کسی چیز میں دل لگنے نہ پائے اور آدمی اس کی طرف جھانکنے نہ پائے۔ تو میرے دوستو، جب انہوں نے اس طرح دنیا کو ملیا میٹ کیا تو پھر ان کی زندگی کے اندر اللہ کی بڑائی آئی اور اللہ کا تصور آیا اور اللہ سے مانگنے کی طاقت پیدا ہوئی۔ تو پھر ایسی طاقتیں پیدا ہوئی کہ جس کو دیکھ کے عقل حیران ہو گئی۔ مدینے میں زلزلہ آیا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے زمین پہ مارا اور کہا کہ خبردار، عمر اس وقت خلافت کے امور کو انجام دے رہا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے، اگر تو لرزے گی تو تیری پیٹھ کی حالت بری کر دی جائے گی۔ تو ایک کوڑے نے زلزلے کو روک دیا۔ ایمان ایسا ان کا بنا تھا کہ ان چیزوں کے اوپر ان کو اطمینان تھا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی، ہم اللہ کی مانتے ہیں، ساری مخلوق ہماری مانے گی۔ اور
ایسی مان کے دکھلا دیا اور ایسی مان کے اللہ نے ان کے کانوں پہ رکھ کر اپنی قدرت ظاہر فرما دی کہ ہر چیز ان کے تابع تھی. مدینے میں آتش فشاں پھٹا اور آگ بھڑک گئی اور مکان کچے تھے، وہ مکانوں کو جلاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی. لوگوں نے دوڑ کر کہا امیر المومنین آگ لگ گئی ہے اور مدینے کی آبادی کے تمام مکانات خطرے میں پڑ رہے ہیں. آپ نے ادھر ادھر دیکھا، تمیم داری سے کہا اٹھو اور جاؤ، آگ کو جو ہے وہاں بجھا کر آؤ جہاں سے یہ نکلی ہے، جاؤ تم جاؤ. ارے تمیم داری کے ہاتھ میں کوئی فائر انجن نہیں ہے اور تمیم داری کو فائر بریگیڈ کے آفیسر نہیں ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین میں کمزور آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تمہارے کانوں پہ اپنی قدرت دکھائے گا، اٹھو اور چلے جاؤ. اب تمیم داری گئے. صحابہ کہتے ہیں جیسے اپنے ہاتھوں سے ایسے دھکے دے رہے کہ جیسے کوئی چیز سامنے ہے اور کہہ رہے اے آپ پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. جیسے وہ دھکا دیتے وہ پیچھے آتی اور پھر یہ آگے بڑھتے، دھکا دیتے تو اور پیچھے جاتی. یہاں تک کہ جہاں سے آتش فشاں جلا تھا وہاں پر آتش فشاں بجھ گیا اور آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے. فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا امیر المومنین اللہ نے آگ بجھا دی بس. تو آگ ان کے تابع تھی، سمندر ان کے تابع تھے، زمین آسمان کے نقشے ان کی مرضی کے مطابق بدل رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا دیا تھا. اب جب یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے تھے، اللہ نے ان کی آنکھوں میں نور دیا تھا، ان کے دلوں میں سرور اور اطمینان دیا تھا. ایسی زندگی بنائی تھی کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبی کے ممبر پر اور خطبہ دیتے دیتے کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الی الجبل. اب صحابہ حیران ہیں کہ بیچ میں ایک جملہ کیوں ایسا آ گیا، اے ساریہ ذرا جبل کی طرف دیکھو. اور ساریہ وہ ہے جن کو 2000 میل دور دمشق کے مقام پر گھمسان کے معرکے میں بھیجے ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پوچھنے کی جرأت بھی نہیں ہوئی، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھا. یہاں تک کہ ایک مدت گزری اور اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور دشمن کو ناکام کر دیا. پھر وہ مدینے کو صحابہ کی جماعت واپس لوٹی اور جب لوٹی تو وہ اپنی کارگزاری بیان کی. تو اس میں حضرت ساریہ نے کہا اگر امیر المومنین کی ہدایت نہیں ملتی تو ہم ہلاک ہو گئے تھے اور دشمن ہمارے اوپر غلبہ کر لیا تھا. اسی لمحے ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور ان پر گھمسان کا معرکہ کیا، وہی ہماری فتح کا سبب بنا. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، امیر المومنین مدینے میں ہیں اور تم کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کی رہبری، تو کیسی رہبری؟ تو فرمایا امیر المومنین کی آواز ہمارے کان میں پڑی اور ہم نے پلٹ کر دیکھا تو دشمن پیچھے سے آ رہا تھا، ہم نے وہی ان کا خاتمہ کیا اور اللہ نے ہماری حفاظت کی. انہوں کا کب کا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے یاد کر کے کہا فلاں کا واقعہ ہے. اس دن کیا تھا؟ کہا جمعہ کا دن تھا. اب انہوں نے حساب کر کے کہا امیر المومنین نے جمعہ کے دن خطبے میں کہا تھا. اب پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ نے میرے سامنے ساری جگہ کو ہٹا کر معرکے کی جگہ دکھا دی اور میں نے اپنے ساتھیوں کی رہبری کا سامان کیا. تو 2000 میل دور تک دیکھنا اور آواز کا پہنچنا اللہ نے ان چیزوں کو آسان کر دیا تھا. تو یہ چیزیں میرے دوستوں کب بنی تھیں؟ جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دیا تھا کہ ہم دیکھیں گے تو آپ کی نسبت پر اور بولیں گے تو آپ کی نسبت پر، اور ان کا سپرد کرنا تو ان کا سپرد کرنا ہے. بقول ایک بزرگ کے فرمانے لگے میں راستے سے جا رہا تھا اور چلتے چلتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، پیاس لگنے لگی. اب جنگل میں ادھر ادھر دیکھا تو ایک کھیت نظر آیا. میں سوچا چلو اس کھیت والے سے اگر اجازت مل گئی تو کچھ پانی مل جائے گا، وضو بھی کر لوں گا، پی بھی لوں گا. اور وہاں رکا تو دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے اس سے کہا بڑھیا یہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کا ہے. تو اب یہ حیرت میں پڑ گیا، اس نے اپنا نہیں بتایا نہ اپنے آپ کو خادمہ بتایا. اب جب یہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے تو اب انہوں نے سوچا کہ ذرا آگے معلوم کروں. تو انہوں نے پھر ایک دو لمحے کے بعد میں کہا بولیا یہ بتا اس کھیت کو کون کھائے گا؟ کہا بیٹا وہی کھائے گا جس کو وہ کھلائے گا. اب یہ پھر حیران ہے
کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں لیتی. تھوڑی دیر میں ابر گھر کے آیا اور ایک دم سیاہ موسلادھار بارش ہوئی، برف کے تودے اس میں گرے اور پورا کھیت گویا بہ گیا اور سارے دانے ٹوٹ گئے اور سب صاف ہو گیا. اور لیکن بڑھیا کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں. اب یہ دیکھ کے انہوں نے کہا بڑھیا کیا ہوا؟ کہا بیٹا وہی ہوا جو اس نے چاہا. بس وہ پھر اللہ ہی کی طرف کہا کہ بڑھیا یہ بنایا کھیت اجڑ گیا، پھر تیری روزی کا کیا ہوگا؟ تو کہا بیٹا اس مردہ زمین پہ ہم کبھی ایمان لائے تھے کہ اس سے ہماری روزی چلے گی؟ ہم تو اللہ پر ایمان لائے جو رزاق ہے. اور جس نے یہ کہا کہ فی السماء رزقکم وما توعدون، جو رزق ہم تم کو دیں گے وہ آسمانوں میں چھپا ہوا ہے. تو اللہ تو آسمانوں سے دینے والے ہیں، تو زمین کے ٹکڑوں کا کیا اعتبار؟ تو ہم نے کبھی اس پہ بھروسہ تھوڑی کیا جو غم کھانے کی ضرورت ہے. تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ جنگل کی بوڑھیا کا اللہ پہ ایسا ایمان جو آج ہم اعتکاف بیٹھنے والے عمرہ کرنے والوں کا وہ ایمان نہیں ہے. اور ہماری زندگی تو بالکل دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. زبان کی نوک پر اللہ کا نام ہے اور زندگی کے اندر غیر اللہ کے کام ہے. جب تک غیر اللہ کا تاثر زندگی سے نہیں نکلے گا اللہ کی ذات عالی کا نور دل کے اندر داخل نہیں ہوتا. اسی آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی پر اٹھائے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا تابعدار ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ کی ماننی ہے، مجھے ہر حال میں اللہ کی مرضی کے تابع اپنی زندگی بنانی ہے اور مجھے اللہ ہی کے لیے جینا ہے اور اللہ ہی کے لیے مرنا ہے. جو بات ہمیں نماز کے مسئلے پر سکھائی گئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو یہ مزاج ہمارا بنے. اللہ میں ہر بنی ہوئی چیز سے آپ بنانے والے کی طرف رخ کر لیا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں جو تیرے غیر سے مدد کا طلبگار ہوں. میں تو صرف تیری تو ذات عالی کی عظمت کا اقرار کرتا ہوں. اب یہاں سے جاؤں گا تو میں تیرے غیر میں تیری عظمت کو پھیلاؤں گا اور تیرے غیر کو تیرے تابع کروں گا. ان سے متاثر ہو کر میں اپنی زندگی کو مشرکانہ زندگی نہیں بناؤں گا. اس بنیاد پر ہماری زندگی کی سوچ، ہماری زندگی کی فکر اور ہماری زندگی کا انداز بنیاد پر بنے. اب صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو اسی سانچے میں ڈالا تھا. اہل اللہ نے اپنی زندگیوں کو اسی سانچے میں ڈالا تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اور اپنے بچپن کے واقعات میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ جب میں بچہ تھا تو کھانے کے لیے جب تک ہوتا اما جان مجھے دے دیتی. باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ماں بیوہ تھی، میں یتیم تھا. اور پھر جس وقت کھانے کو نہیں ہوتا تو بلا کے کہتی کہ بیٹا نظام الدین تم اللہ کے مہمان بنا دیے گئے. اب اللہ کے مہمان بنا دیے گئے تو میری طبیعت میں ایک ایسی مسرت اور لذت اور سرور پیدا ہوتا کہ میں شکرانے کی نمازیں پڑھتا اور خوشی کے آنسو بل پڑتے. اللہ ہم جیسے کمزور بچے اور آپ کے مہمان بنا دیے گئے، اتنی بڑی دولت ہم کو مل گئی. اب شکرانے میں اس دن اتنی لذت میں گزرتا کہ جب کھانے کے دن چلتے رہتے اور مہینوں اس میں گزر جاتے تو اب ایسے موقع کے اوپر طبیعت اتنی بے چین ہوتی کہ میں کونے کونے میں دعا کرتا اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتا، اللہ یہ روٹی کب ختم ہوگی اور ہمارا چولہا کب بجھ جائے گا اور ہم پر فاقے کی نوبت کب آئے گی تاکہ میری ماں مجھے بلائے اور بلا کے یہ کہہ دے کہ میں تیرا مہمان بن گیا. اے مالک تیری عزت کی قسم، تیرے مہمان بننے میں جو لذت آتی ہے وہ اچھے اچھے مرغن غذاؤں میں مزہ نہیں آتا. تو اللہ کو اتنا پہچانا تھا کہ فاقوں کی دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ ہماری حفاظت کرے. جتنا آج ہم فاقے سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے. ارے بھوک لگ گئی تو روٹی نہیں ملی تو کھانے کا سامان نہیں ہوا تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا. یہ غم ہم کو حلال سے حرام پہ ڈال دے رہا اور یہ جھوٹی محبتیں ہمیں اللہ کی نافرمانی میں ڈال دے رہی اور ہماری زندگی کو بے عنوانیوں میں پھنسا دے رہی ہے. اور وہاں زندگیوں کا حال یہ تھا کہ بچے بچے ماں کی گود میں اللہ کو پہچان رہے تھے، یا مرتے وقت بھی ہم خدا کے غیر میں کو پہچان رہے ہیں.
گشت میں گئے، ملاقاتوں میں گئے، اور جب بات کرنے کے لیے کمرے میں بیٹھے، بازو کے کمرے سے کھانسنے کی آواز آئی، ارے بھی کون ہے؟ تو ہمارے باپ ہے، ہمارے دادا ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ارے بھی ان بڑے بوڑھوں کی بھی خیریت پوچھ لیں گے۔ اور جب خیریت پوچھنے کے لیے گئے کہ کیا حال ہے، تو 90 برس کے قریب پہنچ گئے ہیں اور بالکل پیر لٹک گئے ہیں اور ہاتھ پہ فالج کا اثر ہو گیا ہے، اور اس وقت یہ کہہ رہے ہیں بیٹا دعا کرو زندگی کے اندر کچھ موقع مل جائے تاکہ نواسے کے پھول دیکھ لیں گے، ذرا ہمارے بیٹے کا گھر بن رہا ہے بنتا ہوا دیکھ لیں گے۔ تو مر رہے ہیں، پیر قبر میں پڑے ہیں اور دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے۔ تو یہ کیفیت ہماری زندگیوں کی چل رہی ہے۔ ان آخری وقتوں پر بھی ایمان پر خاتمہ، توبہ کا راستہ، ندامت کے آنسو، اس سے ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، دل پتھر بن گئے۔ اب ان چیزوں کے مواقع ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہے کہ آدمی ان چیزوں کو سوچے کہ یا اللہ آپ نے کس کے لیے بنایا تھا اور ہم کس کے حوالے ہو گئے۔ اور وہاں یہ حال تھا کہ بڑے چھوٹے سب ان چیزوں کے اندر چل رہے ہیں، اور جب بڑے چھوٹے سب ان چیزوں میں چل رہے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ماؤں کا مزاج وہی، بچوں کا مزاج وہی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نوچندی کا چاند دیکھتا، یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھتا تو دوڑے ہوئے گھر آتا، اماں کو سلام کرتا، اماں جان میرے سلام کا جواب دیتی، میں ہاتھ بڑھاتا تو مسافہ کرتی اور میرا ہاتھ لے کے اپنے سر پر میں رکھ لیتا، اور جب ان کا ہاتھ لے کے اپنے سر پر رکھتا تو اماں جان مجھے دعائیں دیتی۔ اب میرا یہ معمول تھا، اور جب میں نوچندی کا چاند دیکھ کے دوڑا ہوا آیا اور آ کر جو ہے اپنی اماں جان کو سلام عرض کیا، اماں جان نے ہمیشہ کی طرح جواب دیا، میں ہاتھ بڑھایا تو مسافہ کیا، میں ہاتھ لے کے سر پہ رکھا تو دعائیں دی، اور دعائیں دے کے فرمایا بیٹا نظام الدین آج تو تم ہمارا ہاتھ لے کے اپنے سر پہ رکھ رہے ہو، آئندہ کا چاند دیکھو گے تو کس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھو گے؟ اب میری طبیعت گھبرا گئی، میرا بدن لرز گیا، اماں جان ایسی باتیں مت کرو، پہلے ہی میں یتیم ہوں اب یسیر بھی ہو جاؤں گا، بات کا سایہ نہیں ہے، اب ماں بھی مجھ سے جدائی کی بات کر رہی ہے، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آپ بتائیں آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ تو فرمایا بیٹا اس بچے وقت کی قدر کر لو، اور خواجہ منتجب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ چل رہی ہے، جاؤ اور ان کے قدموں میں بیٹھو اور اللہ کا نام سیکھو۔ اور جب اللہ کا نام سیکھنے میں لگ گیا تو گھر سے کوئی آیا، اور آیا تو اس نے کہا کہ کہاں ہے؟ میرا دل گھبرایا، کیا اطلاع لے کے آیا؟ کہا اماں جان نے تمہیں سلام عرض کیا ہے اور کہا دل لگا کر اپنا وقت گزارو۔ 2 مرتبہ تو یہی ہوا، تیسری مرتبہ کوئی آیا تو اس نے کہا کہ اماں جان نے یاد کیا۔ میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کے چلا گیا، اور جانے کے بعد گھر پہنچا تو اماں جان مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، میں سلام کیا تو وہی معمول ہوا، پھر سلام کا جواب دیا، ہاتھ پھیلایا تو مسافہ کیا، ہاتھ لے کے سر پہ رکھا تو دعائیں دے دی۔ اب اس کے بعد مجھ سے کہا بیٹا تمہاری ایک بات کا قرض ہمارے ذمے ہے، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے کس کے حوالے کر کے جاؤ گے، یاد رکھو میں تم سے کہتی ہوں میرا بھی اللہ وہی ہے اور تمہارا بھی اللہ وہی رب ہے، اور تم گواہ رہنا میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر کلمہ پڑا اور مصلی پہ لیٹ کے جان دے دی۔ تو گویا ماؤں کی گود وہ تھی جو آخری وقت تک ایمان پہ چل رہی تھی، اور اپنے بچے کو غیر کے حوالے نہیں کیا، اللہ کے حوالے کیا، نہیں میں پڑوسی کے حوالے کر رہی ہوں، میں عزیز و اقارب کے حوالے کر رہی ہوں، تو یہ اللہ کے غیر کو جانتے نہیں تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زندگیاں اہل اللہ سے لے کے صحابہ تک اور صحابہ سے لے کے نیچے کی زندگیوں تک جب تک دین کی محنتیں چلی اور دعوت اللہ کا روز و داب باقی رہا تو اس وقت ایمان کے یہ انوار دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور یہ چیزیں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی تھی۔ تو وہ سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔ جب یہ طواف کرنے لگا تو دیکھا حتیم کے پاس ایک ہجوم جمع ہے۔ اب اس نے پوچھا کہ بھئی تم نے سب کو خالی کیا، یہ ہجوم کیا ہے؟ تو مصاحبین نے اور سیکورٹی نے کہا
یہاں پہ سالم مولا ہے، ہماری جرات نہیں کہ اس اللہ والے کو تکلیف دیں، اور لوگ ان کے دیدار کے لیے اور ان کی دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے ان کے اطراف بیٹھے ہیں، لہذا ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی چونکہ ایمان والا تھا، سالم مولا کا نام سنا تو سوچا اچھا اللہ کا اتنا بڑا ولی اس وقت اللہ کے گھر پر ہے تو چلو اپن بھی کچھ دعا کرا لیں گے۔ اب یہ خیال دل میں آیا کہ میں بھی کوئی دعا کرا لوں، تو وہاں سے وہ سیدھا جلدی سے اپنے طواف کو پورا کیا اور سالم مولا کی طرف بڑھا تو وہاں بیٹھنے والوں کو بھی چھانٹا گیا، لوگ ادھر ادھر ہوئے، یہ سالم مولا کے قریب جا کے ان کے پڑوس میں بیٹھ گیا۔ اب سالم مولا اپنی دعاؤں میں ہے، اپنے وظائف میں ہے، اپنے اوراد میں ہے، اپنی مناجات میں ہے، اسی میں کافی وقت لگے رہے۔ جب اپنی ساری کیفیات سے اور اپنے معمولات سے فارغ ہوئے تو فوراً بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پہلو میں کوئی بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہے، کون ہے؟ تو یہ انتظار میں تھا، اس نے فوراً بے بات کہا حضرت میں ہشام ہوں جو آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ سمجھ گئے کہ بچہ وقت کے بادشاہ کو جانتا ہے، اور یہ بے باکی سے کہنا اور اطراف و اکناف میں اس کی گویا سیکورٹی کا پھیلا ہوا رہنا، یہ اس بات کو بتلا رہا کہ یہ وقت کا بادشاہی ہے جو اس وقت میرے پڑوس میں بیٹھا ہے۔ آپ نے نگاہ نہیں پلٹائی، گردن نہیں پھیری، ہاتھ نہیں بڑھایا مسافر کو، بے نیازی کے ساتھ فرمایا اپنی زبان بند کر لے، بیت اللہ میں بیٹھ کے غیر اللہ کو دیکھنے سے ہم کو شرم آتی، ہم تجھے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو جب ایمان بنا تھا اور اللہ کو پہچانا تھا تو پھر ان نقلی بادشاہوں کو ٹھوکروں میں رکھنا بھی ان کی طبیعت نہیں مانتی تھی۔ اب وہ گھبرا گیا کہ کہیں اللہ والے کی کوئی بددعا نہ لگ جائے۔ اب اب بیٹھ گیا، اب انتظار کرنے لگا کہ یہ حرم سے باہر نکلے تو ان سے بات کروں گا، یہاں تو یہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب آپ فارغ ہو کے جانے لگے دعاؤں سے اپنی تو دبے پیر پیچھے پیچھے چلنے لگا، پھر بازو چلنے لگا۔ جب حرم سے باہر آپ چلنے لگے اور کوئی بازو چلنے لگا تو اب کون ہے؟ تو حضرت وہی ہشام ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا، کیا بات کرنا ہے؟ سڑک پر بٹھا لیا اسے، وقت کے بادشاہ کو راستے میں بٹھا لیا، اپنے گھر تک اپنے کمرے تک جانا گوارا نہیں کیا، اور فرمایا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ضرورت میں کام آنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سالم مولا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بتا تو میری آخرت کی ضرورت کو پوری کرے گا یا دنیا کی ضرورت کو پوری کرے گا؟ اب اور چکرا گیا، اس نے کہا میں اپنی آخرت کو نہیں سمجھ پاتا تو آپ کی آخرت کے میں کیا ضرورت کو پورا کروں گا؟ میں تو دنیا کی ضرورت کا کام پاؤں گا، اور یہ اشرفیوں کے توڑے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو اپنا کپڑا جھٹک کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا سن لے، دنیا کی ضرورتیں آج تک ہم نے اس سے بھی نہیں مانگی جس کے قبضے میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ ہماری ضرورتوں کے پیدا ہونے سے پہلے اور جو ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ بچے کے بھوک لگنے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ دیتا ہے، وہ ہر ضرورت کو وقت سے پہلے پوری کرتا ہے۔ تو تجھ جیسے فقیر سے ہم دنیا کی ضرورتیں کیا مانگے؟ تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، خبردار اب ہمارے راستے پہ نہیں چل رہا۔ تو اس طرح ان کی زندگیاں بے نیاز تھی اپنے زمانے کے بادشاہوں سے، اور ہم پیٹ کی ذری سی بھوک اور اندر کی ذری سی تمنا اور اس مردار دنیا کی ذری چمک دمک پر اپنی عزت اور آبرو کو لٹا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول رہے ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ دعوت کا ماحول، دین کی محنتیں اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اعمال نبوت کی قدر و قیمت کہ اعمال نبی اصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، انہی اعمال میں اللہ نے طاقت رکھی ہے اور انہی اعمال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اگر آدمی اپنے نبی کے طریقے پہ چلے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے گھر میں ایک بار آقا تشریف لائے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت پر آئے جبکہ میں روٹیاں پکا رہی تھی، تو اس وقت آپ آئے اور میرے آٹے میں سے آٹا لے لیا، فاطمہ بیٹھ جا آج تیرا باپ پکائے گا۔ میں نے کہا ابا جان آپ ہی کیا فرما رہے ہیں؟
آپ آرام کیجئے، میں آپ کی خدمت میں لاتی ہوں۔ اتنے میں آپ نے ایک پیڑا توڑ لیا تھا، آپ نے اس کی روٹی بنائی اور فرمایا فاطمہ اسے بھی تنور میں ڈال دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے تنور میں ڈالا، پھر اپنی لگائی ہوئی روٹیوں میں سے ایک نکالا، دو نکالا۔ اب آپ نے فرمایا بیٹی ہماری روٹی کہاں ہے؟ جس پیڑے کو ہم نے دیا تھا اس کی روٹی کا کیا بنا؟ کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئی۔ پھر ایک روٹی اور نکالی، فرمایا بیٹی یہ تو نکال رہی ہے، اس کا کیا ہوا؟ کہا بجان اتنی دیر سے تنور میں ہے لیکن ابھی تک اس پہ آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ جیسی کی ویسی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اسے نکال لے، جس چیز پہ تیرے باپ کا ہاتھ لگتا ہے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ میرے دوستوں، نبی کے اعمال اگر ہم کو لگ گئے تو اللہ ہمیں جہنم سے کیسے بچا دیں گے؟ ارے میرے نبی کے اعمال اس میں جگمگا رہے ہیں، اسے نکالو، اسے اس راستے پہ ڈالو، اسے جنت کے راستے پہ ڈالو، اسے عرش کے سائے میں ڈالو، اسے ہماری رحمتوں کی بارش میں ڈالو، تو اس وقت پتہ چلے گا اعمال نبوت کی قیمت کا، کہ ان اعمال کے اوپر دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ جب دنیا میں دیکھ لیا گیا تو آخرت کے ٹھکانا کیا ہے؟ عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے میں انس ابن مالک کے پاس گیا، اور جب انس ابن مالک کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کھانے پہ روک لیا۔ جب میں کھانا کھایا تو اس کے بعد میں ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد گھر کی خادمہ ایک کپڑا لے کر آئی، اس کپڑے کو چوا کو دیکھا تو میری طبیعت میں کراہٹ آئی کہ اس کے اوپر تو بہت میل چڑھا ہوا ہے اور کالک لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا انس کوئی اور کپڑا؟ تو اس نے فوراً خادمہ سے حضرت انس نے کہا ارے اسے جلدی سے صاف کر کے لا لے۔ تو حضرت عبادہ ابن ثابت کہتے ہیں میرے سامنے وہ جلتے تنور میں ڈال دی، میں حیران ہو گیا کہ ابھی تو کپڑا جل جائے گا، اس نے کیا سمجھا؟ اور پھر ایک لمحے میں اسے نکالا تو سارا میل کچیل تو دور ہو گیا تھا، کپڑا صاف و شفاف تھا، اور لا کر دیا تو ٹھنڈا تھا، اور کہا لیجئے اس سے پوچھ لیجئے۔ تو میں ہاتھ تو پوچھ لیا، انس ابن مالک کی طرف دیکھا اور کہا انس کی کیا معاملہ ہے جو میرے سمجھ سے باہر ہے؟ آگ کے اندر کپڑا جل کے خاکستر تو رہ جاتا لیکن یہ بالکل ٹھنڈا، اور پھر اس کے میل کچیل سے بالکل پاک و صاف و شفاف، یہ کیسے نکلا؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے اور فرمایا ایک بار آقا میرے گھر آئے تھے اور میں نے آقا کو کھانا کھلایا تھا، آقا نے اسی تولیے سے ہاتھ پہنچا تھا اور یہ کہا تھا اے انس یاد رکھ جس چیز کو تیرے نبی کا ہاتھ لگتا ہے اس سے آگ نہیں جلا سکتی۔ تو جب سے یہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور جب بھی یہ میلا ہوتا تو ہم اسے تندور میں ڈال دیتے ہیں اور پھر نکال لیتے ہیں، لیکن آج تک جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو میرے دوستو، جس آقا کے دھکے اور مس کرنے میں یہ حالت ہو، وہ آقا کے اعمال چپک جائیں، وہ آقا کی فکر دل کی دھڑکنیں بن جائے، وہ آقا کا غم ہمارا غم بن جائے، وہ آقا کی تمنا ہماری تمنا بن جائے، تو پھر یہ امتی کتنا چمکے گا، اور اس امتی کے ذریعے سے اللہ اپنی قدرت کتنی دکھائیں گے۔ اس لیے صحابہ کی زندگی اللہ نے دکھایا اور ہر قدرت اپنی اس دنیا کے اندر ظاہر فرمائی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات اور آپ کے تاثرات یہ تو اللہ اتنے دکھلائے۔ ہمارے مفتی حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن نے اس واقعے کو نقل کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ 9ویں صدی ہجری کے اندر یمن کے علاقے کے ایک بزرگ تھے اور ان کا نام امام ابن الزاغب رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور ان کا معمول تھا وہ یمن سے پیدل چل کر آتے اور حج کرتے اور پہلے بیت اللہ حاضر ہوتے، پھر مدینہ الرسول پہنچتے اور روض مبارک پر سلام عرض کرتے، اور پھر ان دونوں خلفاء کی تعریف کے اندر قصیدہ پڑھتے۔ تو اہل مدینہ ان کے قصیدے سے جھوم جاتے تھے کہ جس میں ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ہوتے تھے۔ تو اہل مدینہ انتظار میں رہتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا جب امام ابن الزاغب روز مبارک پر حاضر ہوئیں گے اور مدینے کو تشریف لائیں گے۔ یہ ان کا معمول تھا، تو یہ ہر سال کا ان کا معمول تھا کہ یمن سے پیدل چل کر آتے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہم نے حال میں ایک آدمی سے ملاقات کی جس کی 120 سال کی عمر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں 20 برس سے حج کر رہا ہوں، یہ میرا 1واں حج ہے، جس میں 70 حج میں نے پیدل کیے، اب اس کے بعد سے بڑھاپے میں سواری پہ آتا ہوں۔
تو یہ اللہ کے بندے کیا کیا کر رہے ہیں اور ہم کس بھیڑ میں اور پورے کرکٹ میں پڑے ہیں، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے میرے دوست۔ آج کی دنیا میں بھی اللہ کا نام لینا اور نبی کا کام کرنا اور بیت اللہ کے دیوانے ہونا اور بیت الرسول میں مہو ہونا، اس کے ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ ان کا تصور بھی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور وہ زندگیوں کی لذتوں کو پا رہے ہیں۔ اب امام ذاکر رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ معمول تھا تو ایک اہل تشیع تھا جس کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرے، تو اسے بے چینی ہوا کرتی تھی۔ اس نے ایک دن ان کا یہ انتظام کیا کہ یہ آئے اور ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر دعوت ہے، تو انہوں نے سنت کے مطابق اس کے گھر کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب جب یہ اندر داخل ہوئے تو دو حبشی غلام دروازوں کے پیچھے پہلے سے کھڑے تھے، وہ ایک دم ان پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو دبوچا، یہاں تک کہ ان کی زبان کاٹ دی، اور اس کے بعد اس نے کہہ دیا لے زبان کا ٹکڑا اور جہاں جہاں کے تعریف کرتا ہے وہاں پر اسے جوڑا لے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خون میرے بدن کے اوپر تھا اور میرا پورا گیا لباس اس کے اندر تر ہو رہا تھا، میں اسی حالت میں دوڑا ہوا روضہ مبارک پر آیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا یا نبی اللہ، آپ کے غلام کا یہ حال ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب جب بے ہوش ہو کے گر گیا تو اس غنودگی میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرانے کھڑے ہیں اور یہ دونوں خلفاء کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہماری محبت میں اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، آپ نے میرے ہاتھ سے زبان کا ٹکڑا لیا اور کہا کہ اے ولدی، اے میرے بیٹے زبان منہ کھول دے۔ میں منہ کھولا اور آپ نے میرے منہ میں زبان کا ٹکڑا رکھا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے آپ کو صحیح سلامت پایا اور میرے جسم پہ خون کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہا۔ میں جا کر شکرانہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد میں شکرانہ ادا کر کے لوٹا۔ یہ اللہ نے میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا۔ آئندہ سال پھر میں حج کے لیے آیا اور پھر میں مدینہ طیبہ کو پہنچا اور پھر اہل مدینہ میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور شیخین کی خدمت میں نے پھر قصیدہ پڑھا، اور جب قصیدے سے میں فارغ ہوا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا میرے گھر دعوت ہے۔ میں پہلے ذرا رک گیا اور گھبرا گیا، گزشتہ سال کا قصہ میرے آنکھوں میں تھا، لیکن پھر سوچا کہ سنت ہے قبول کر لو۔ میں اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے ساتھ چلا۔ اس نے اپنے حیثیت کے مطابق پرتکلف کھانوں کا دستر بچھایا، مجھ سے میرے ساتھ محبت کی اور میرے ساتھ خدمت کی اور مجھے اچھے کھانے کھلائے۔ جب میں کھانے سے فارغ ہو کے چلنے لگا تو کہا حضرت 2 منٹ کے لیے ٹھہریے، اور پھر ایک کمرے کا کیوار کھولا بازو کا اور کہا ذرا جھانک کے دیکھ لیجئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خنزیر ہے جس کی گردن کے اندر زنجیر پڑی ہوئی ہے، وہ بار بار سر پٹکتا ہے اور بار بار تڑپتے رہتا ہے۔ تو کہا کہ آپ اسے پہچانتے ہیں؟ گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا میں اسے کیا پہچانوں، یہ ایک جانور ہے۔ کہا یہ میرا باپ ہے جس نے آپ کے ساتھ سال گزشتہ سلوک کیا تھا، اللہ نے اسے ایسے بنا دیا اور اللہ نے اس کی رضا سے مجھے حق کا راستہ بتلا دیا۔ اب میں بھی اہل حق کے راستے پہ اور اہل سنت کے راستے پہ آ گیا، اس لیے میں آپ کے انتظار میں تھا۔ آپ آئیں تو آپ کا اکرام کروں گا اور اپنے باپ کا انجام آپ کو دکھاؤں گا کہ اللہ نے اسی دنیا میں اس کا کیا حال بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات اور معجزات کے تذکرے میں اس واقعے کو لکھا اور لکھ کے فرمایا جس نبی کے اثرات اتنے طاقتور ہیں اس نبی کو چھوڑ کے ہم کس کی غلامی میں جائیں گے اور کس کی نقالی میں جائیں گے اور کس کے طریقے میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایک راستہ اللہ نے دیا ہے، اگر ایمان کی محنت کریں گے خدا زمانے کی طاقتوں کو قدموں میں ڈال دیں گے، اور اگر ایمان کی محنت چھوڑیں گے تو ہمارا سر غیروں کی چوکھٹوں پہ ٹھکراتا رہے گا اور کوئی ہمارے سر کو ٹھوکر مارنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ ہاتھ کیا لگاتا، ٹھکرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ امت کی بستی ہے، ذلت ہے، تو اس کا اعلان ہے کہ جب تم دین کی اور ایمان کی محنتوں کو چھوڑو گے تو اس کے نتیجے کے اندر تم گمراہ اور بہک جانے والے بنیں گے۔ تمہاری طبیعتیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے کترانے لگے گی،
تمہاری طبیعتیں دین کی محنت کرنے سے جی چرانے لگیں گی، تمہارے اندر منکرات کو روکنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، یہ چیزیں جائیں گی۔ ایسے دور کے اندر اگر دین کی محنت ہو، ایمان کا کام ہو، آخرت کی فکر ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مہاجرین اور انصار کی صفوں تک اللہ پہنچانا چاہے تو پہنچا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مبارک کام کی نسبتوں کی قدردانی اللہ سے مانگو، اور اس کے لیے اللہ کے راستوں کو اختیار کرو، اور اس کے لیے دین کی محنتوں میں جان و مال لگاؤ، اور اپنے اوقات کے لگانے کے راستے پہ چلو۔ اگر آدمی اس طرح دین کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو چلائے گا تو دنیا کے اندر بھی اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اور آخرت کی نعمتوں سے بھی اللہ سرفراز کریں گے۔ ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو قربان کیا اور اپنی حیثیت کو مٹا دیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ کہا کہ جس وقت سود کا کاروبار تھا تو پورے علاقے کے اندر سب سے بڑا سودی کاروبار ان کا تھا، کروڑ اس کے اندر لگے ہوئے تھے۔ لیکن جب آیت نازل ہوئی کہ اللہ سود کو تباہ کرتے ہیں اور صدقے میں برکت دیتے ہیں، تو سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے میں برکت دیتے ہیں، اب سود کی حرمت کا اعلان ہوا تو سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کوئی ہیلا حوالہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی آئے تو ابودری اور مال تو اتنے دنوں سے پھیلا تھا، کوئی گنجائش ہے تو اللہ سے مانگ لیجیے، نہیں، بلکہ اب چونکہ ایمان اللہ پر تھا اور اللہ کی قدرت اور کبریائی پر تھا، رزاق اللہ کو پہچانا تھا، تو آ کے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول، سود کا حرام مال جو کروڑا کا ہے وہ تو سب چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جو راس المال ہے، جو اصل مال ہے، جس کو میں نے اس کے کاروبار میں استعمال کیا، کیا اس کو بھی لینے کی اجازت ہے یا اسے بھی چھوڑ دوں؟ تو اس کے بھی چھوڑنے کے لیے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے آیت آ گئی، وَإِن تُبْتُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہیں تو راس المال تمہارا اپنا ہے اور تم کو لینے کا حق حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا چچا عباس، اللہ نے آپ کو راس المال لینے کی اجازت دے دی، تو آپ نے راس المال کو لے لیا، اور جب راس المال کو آپ نے لیا تو اب یہ کروڑ کا سودی مال تھا، اب اس مال کو کیا کیا جائے؟ کیا مدینے کے بیت الخلا بنائے جائیں؟ مہمانوں کے لیے بیت الخلا نہیں ہے، حمامات بنائے جائیں کہ آنے والے مہمان نہا دھو کر آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ جائیں؟ کیا کریں؟ جب اللہ کے نبی صاحب سے پوچھا کہ اس مال کو کیا کریں، آپ نے فرمایا ہے چچا عباس، گڑھا کھود کر اسے دفن کر دو تاکہ اس کی ناپاکی کا اثر کسی کے اوپر نہ پڑے۔ تو اس مال پر مسلمانوں کو پیشاب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس مال کو مسلمان نگل رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں تھوڑا فائنانس لے لو، اور صاحب فیکٹری چلا رہے ہیں اور ڈرافٹ لے لو، اور صاحب ذرا یہ کر رہے ہیں بینک سے لون لے لو۔ اب یہ سمجھ ہی نہیں رہے، جس مال پر اللہ کے نبی نے مسلمان کو پیشاب کرنے کی اجازت نہیں دی، اس مال کو نگلنے کی اجازت، تو آدمی سوچے کتنا حقیر کام ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا، جو آدمی سود کے 2 درہم کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں سے 32 مرتبہ زنا کا عمل کیا۔ تو اپنی ماں سے منہ کالا کر رہے ہیں اور وہ بھی بار بار کر رہے ہیں، یہ کتنی ذلت کا درجہ ہے، یہ اس مال کی نحوستیت ہے، اور آج امت کی اکثریت اس برائی کے اندر مبتلا ہے۔ اب یہ چیزیں کب نکلیں گی؟ جب ایمان بنے گا، اعمال بنے گا، تقویٰ بنے گا، ہدایت بنے گی، اللہ کا خوف و خشیت بنے گی، اور آدمی کو اللہ سے لینے کا مزاج بنے گا، وہ نمازیں پڑھ کر اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر کے خدا غیب سے اس کو عطا فرمائیں گے، تو وہ راہ زندگیوں کی پاکی اور تطہیر کا راستہ ہے کہ آدمی ان راستوں سے اپنی زندگیوں کو بنانے والا بن جائے۔ ورنہ دنیا اور دنیا کی حیثیت، اگر یہ دنیا قدردانی کی چیز ہوتی تو سب سے زیادہ آقا کے قدموں پر رہتی، اور یہ دنیا قدردانی کی چیز ہوتی تو اللہ والوں کے قدموں پر رہتی، لیکن ہمیشہ اللہ والوں نے اسے ٹھکرایا، تو اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے قدموں میں ڈالا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، اور اس وقت کے اوپر خدام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مریدین جمع ہیں،
اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت کوئی تمنا ہو تو آخری تمنا بتلا دیجیے. فرمایا بیٹا ایسے وقت تمنا پوچھ رہے ہو جبکہ دنیا سے گویا کروٹ لینے کا وقت آ گیا. فرمایا ہاں ایک تمنا میری باقی ہے, جب میری روح نکل جائے تو تم جنازے کو تیار کرنا, اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو ایسے مرد مومن کو تلاش کرنا جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے کہ اس کے اندر 3 شرائط موجود ہوں, جو بالغ ہونے سے آج تک بلا وضو کے کبھی آسمان نہ دیکھا ہو, اور ایسا ہو کہ جو کبھی صف اول سے پیچھے نہ رہا ہو, اور ایسا ہو جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو. یہ 3 شرائط جن کے اندر تم دیکھو اسے میرے جنازے کی نماز پڑھا دینا. تو اللہ والوں کی تمنا آخری وقت میں بھی تقوی و طہارت کی تھی, اور ہماری تمنا بچوں کے پھول دیکھنے کی اور گھر والوں کو کون سنبھالے گا دیکھنے کی. ارے اب تک اللہ نے سنبھالا, آگے اللہ سنبھالنے والے ہیں. یہ بھوت اور یہ دھوکہ کیوں آ گیا کہ ہم سنبھالتے تھے؟ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اے لوگوں تم دھوکے میں مت پڑو کہ تم کما رہے ہیں اور تم جما رہے ہیں, بلکہ یاد رکھو وہ عورتیں جو 4 دیواریوں میں بند ہیں, اور وہ معصوم بچے جو ان کے گودوں میں پڑھ رہے ہیں, اور وہ معذور لوگ جو تمہارے خاندان کے ہیں, خدا ان کے صدقے تم کو روزی دے رہا ہے. تمہاری وجہ سے ان کو روزی نہیں مل رہی ہے, ان کی وجہ سے تم کو روزی مل رہی ہے. تو یہ راستہ دیا, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری یہ ہے. تو تمنائیں ہماری میرے دوستوں لوٹ گئی, ہمارے ذوق اجڑ گئے, ہمارے گھرانے ایمان کے نور سے خالی ہو گئے, ہمارے سینے آخرت والی فکروں کے اعتبار سے بجھ گئے, اور ہمارے دل بے حس و پتھر بن گئے. اب یہ ساری لوٹی ہوئی دولت کو پانے کے لیے دعوت اللہ کا یہ ماحول ہے, اور ایمان کی یہ محنتیں ہیں کہ اس ماحول میں آؤ جہاں کے رگیدے اور جہاں کے مجاہدے اور جہاں کے ماحول کی نورانیت اور جہاں کی محبتیں اور جہاں کی قربانیاں دل کی دنیا کو روشن کر دے اور آخرت تک ہماری زندگی کا راستہ صحیح کر دے. اس کے لیے یہ اللہ کی راہ کی محنتیں ہیں. تو اللہ والوں کی تمنائیں تو یہ تھی, اور پھر ان کی تمناؤں کے اثرات کیا تھے؟ مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت ساری ایک دنیا کے اوپر امٹ پڑی جنازے کے نماز کے لیے, اس میں بڑے بڑے اہل تقویٰ تھے, اور بڑے بڑے مفتیان کرام تھے, اور بڑے بڑے علماء الزام تھے, اور بڑے بڑے اللہ والے تھے. اور پھر ان کے درمیان میں جب خاتم خاص نے اعلان کیا, وہ مرد مومن آگے بڑھے اور حضرت کی جنازے کی نماز پڑھائے, جس کے اندر یہ 3 شرائط موجود ہوں کہ کبھی اس نے آسمان کو بلا وضو کی بالغ ہونے کے بعد نہ دیکھا ہو, اور صف اول کو نہ چھوڑا ہو, اور تکبیر اولیٰ کبھی ترک نہ ہوئی ہو. تو بڑے بڑے اہل حق کی گردنیں جھک گئیں. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں کہ یہ مقام کس کو ملتا ہے. جب بہت دیر ہو گئی تو اندازہ یہ ہوا کہ اب ایسا کوئی انسان ہمارے حق میں نہیں ملے گا. اس موقع کے اوپر متمکن سلطنت والی ریاست اور دلی کے تخت و تاج کا مالک سلطان التمش وہ اٹھا, جو حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا اور حضرت کے ساتھ دین سیکھنے کی محنتوں میں شریک رہا تھا. اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک بلا وضو کے کبھی میں نے آسمان نہیں دیکھا, اور کبھی میری صف اول ترک نہیں ہوئی, اور تکبیر اولیٰ کبھی میری نہیں چھوٹی. اور ہچکیوں کے ساتھ اس نے اپنے شیخ کی جنازے کی نماز پڑھائی. تو بادشاہوں کو خادم بنا دینا اور اللہ والوں کو مخدوم بنا دینا, یہ اللہ کے نام کی تاثیر و طاقت کا اثر ہے. وہ اللہ کے نام کی طاقت سیکھنے کے لیے اللہ کے نام کی دعوت دو, اللہ کی نسبت کی دعوت دو. ان دعوتوں کے مجاہدے اور ماحول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اور اپنے صحابہ کی زندگی سے دکھلا دیا, تاکہ قیامت تک یہ امت اس راستے کی قربانیوں کو اپنا کام بنائے. اس کے لیے اپنی دنیا کو قربان کیا, اپنی راحتوں کو قربان کیا, اپنی تمناؤں کو لٹا دیا. ایسے لٹا دیا کہ جس وقت آپ بیٹھے ہیں تو اس موقع کے اوپر یہ ہوا کہ صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبی میں آ کے بیٹھ گئے. اور تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر کا دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا وہ کھلا, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے,
اور آتی سوال کیا عمر یہ وقت تو آنے کا نہیں، تم کیسے بیٹھے ہو؟ تو فرمایا کہ بھوک نے بےتاب کر دیا اور کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں آئی، اس لیے میں سوچا کہ اللہ کے گھر میں اطمینان ملے گا، میں آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، میری بھوک نے مجھے بے چین کیا، اس لیے میں آ گیا۔ حضرت عمر کو اندازہ ہوا میرے سے بڑے بھی مجھ سے زیادہ بھوک میں بےتاب ہیں۔ ابھی یہ دونوں بیٹھے تھے کہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دونوں سے پوچھا کہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں نے اپنی وجہ بھوک کی بےتابی بتلائی۔ فرمایا اللہ کا نبی تم دونوں سے زیادہ بھوکا ہے، لیکن اپنی بھوک کو دبائے ہوئے تھا، لیکن تم چہیتوں کی بھوک کو دیکھ کے بےتاب ہو گیا۔ اور میرے ساتھ چلو، میں تمہاری بھوک کا انتظام کروں۔ اور لے کے سیدھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ وہاں حضرت ابو انصاری رضی اللہ عنہ گھر پہ موجود نہیں، اور جب ان کی بیوی کو پتا چلا تو انہوں نے خوشی میں دروازہ کھولا، ان کو بٹھایا اور دوڑتے ہوئے باغ میں گئی اور کہا قسمت جاگ گئے، آج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آ گئے اور دونوں چہیتے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کچے اور پکے اور گدرے تمام کھجوروں کو توڑا اور توڑ کر ایک بڑا ٹوکرا لیا اور لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آتے آتے بکری کے بچے کو ذبح کیا کہ جلدی سے اس کا گوشت بھون دے، روٹی تیار ہے آقا کی خدمت میں رکھ دیں گے جب تک کہ کھجوروں میں مصروف کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا ابو ایوب یہ کچے کھجور کیوں توڑ لیے اور یہ گدرے کھجور کیوں توڑ لیے؟ فرمایا پتہ نہیں آقا کو کون سے پسند آئیں گے، اس لیے میں نے ہر قسم کے آپ کی خدمت میں لا دیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اتنے میں روٹی بھی آئی اور گوشت بھی آیا۔ جب روٹی اور گوشت آئی تو صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں چمک گئی کہ کئی وقت کے فاقوں کے بعد ہم کو روٹی دیکھنے کو میسر آ گئی۔ تو اس موقع کے اوپر آپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا اور کہا ابو بکر ہاتھ بڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا اس کو لے جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ فاقوں میں اپنا وقت گزار رہی ہے۔ تو اس وقت امت کو پتا چلا کہ گھرانے نبوت کن مجاہدوں سے گزر رہا ہے، جبکہ وہ شاخ صحابہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہے، لیکن اللہ کا نبی اپنے اور اللہ کے درمیان کے رشتے کو رکھا ہوا ہے، اپنے چہیتے صحابہ سے بھی اپنے کیفیات کو چھپایا ہوا ہے اور ویسی حالت کے اندر چل رہے ہیں۔ ایک بار اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ تیرے نبی کو بھوک بے چین کر رہی ہے، کھانے کو کچھ ہے تو دے دے۔ تو میرے آنسو ٹپک گئے۔ میں نے کہا کہ چولہا بجھا ہوا ہے اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ گھبرا مت، میں اللہ سے مانگ کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے مسجد نبی میں چلے گئے اور وہاں صلاۃ الحاجت ادا کی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کی اور پھر آئے اور فرمایا عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا ہے، اب میرا دل ململا رہا ہے، میرا طریقہ منہ کو آ رہا ہے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ فرمایا کہ اچھا میں پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں۔ دوبارہ گئے پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر پلٹ کر آئے اور فرمایا عائشہ اللہ نے کچھ بھیجا۔ فرمایا اللہ کے نبی اللہ نے ابھی تک کچھ نہیں بھیجا۔ فرمایا عائشہ گھبرا مت، پھر پلٹ کر چلے گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا۔ ادھر سیدنا عثمان جو داماد تھے آپ کے اور چہیتے تھے آپ کے اور لاڈلے تھے، وہ چلے آئے گھر کے اوپر اور کہا اما جان اللہ کے نبی کہاں ہے؟ تو دل پگھلا ہوا تھا، ایک دم غم بھڑک گیا اور حضرت اما جان بے قابو ہو گئی۔ تو فرمایا اما جان کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی بھوک سے بےتاب ہے، اور 2 بار آئے اور پوچھ کر گئے۔ تو حضرت عثمان رونے لگے۔ فرمایا ہم کس دن کے لیے ہیں؟ ہم تو ذری سی اطلاع آپ کر دیتے تو اپنے چہیتے داماد کو بھی اطلاع نہیں کی، جو بالکل قریب میں رہتے تھے وہ دوڑے ہوئے گئے اور گھر سے لے کر آئے اور گوشت بھی لایا، روٹی بھی لائی اور شریف بھی لائی، جو ان کی گنجائش تھی اللہ کے سامنے رکھا۔ تیسرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار نماز پڑھ کے آئے۔ فرمایا عائشہ اللہ نے بھیجا؟ تو فرمایا ہاں اللہ نے بھیجا۔ تو پھر آپ نے دوسری سانس میں پوچھا کہ کس نے لایا؟ تو فرمایا عثمان لے آئے۔ تو آپ نے حضرت عثمان کو بہت دعائیں دی۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ان مجاہدوں سے ہمارے آپ کے آقا گزرے،
اس کے صدقے دین اور ایمان آپ کو اور ہم کو ملا ہے. اگر وہ گھرانے ان مجاہدوں میں نہیں رہتے، اللہ کا نام لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتے، صحابہ کو اپنے پڑوس میں بٹھا کر چلو تم کو بھی اللہ مل گیا، ہم کو بھی اللہ مل گیا، اب شکرانے میں اپنی زندگی گزار دو، تو وہ مدینے میں دفن ہو جاتے اور آج ہم مندر کے گھنٹے بجانے میں لگ جاتے اور ہم گمراہیوں میں بھٹک جاتے. یہ تو ان کی قربانیاں تھی کہ دین کے لیے ساری چاہتوں کو چھوڑو اور ساری دین کی نسبت کے اوپر دین کے دوسرے اعمال کو بھی قربان کرو، لیکن دعوت کے عمل کو قربان نہیں کیا جا سکتا. جمعہ کا دن ہے، مسجد نبی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جماعت روانہ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھو زید بن حارثہ اس کے امیر رہیں گے، اور اگر وہ گزر جائیں تو تم دوسرے صحابی کا نام لیا اور کہا کہ جعفر کو اپنا امیر بنا لینا، اور جب یہ جعفر تیار بھی گزر جائے، یہ بھی شہادت پا جائے، تو پھر تم عبداللہ ابن رواحہ کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ آپس میں مشورہ کر لینا. اب صحابہ تو اپنے نبی پہ ایمان لائے ہوئے تھے، ان کی رسالت پہ اپنے آپ کو جمائے ہوئے تھے. انہوں نے طے کر لیا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، لہذا یہ سفر شہادت کا سفر ہے. اب صحابہ روانہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لے چلے. عبداللہ ابن رواحہ کے دل میں بات آئی، میری سواری تیل ہے، میں اپنے شام تک اس جماعت کو ملا لوں گا، ایک آخری جمعہ کی نماز اپنے نبی کے پیچھے پڑھ کے چلوں گا. میرے دوستوں، آقا کی ایک نگاہ پر بڑھ جانا قیامت تک آنے والے سارے ولایت کے راستے سے اونچی ہے کہ سارے اولیاء مل کر اور سارے شہداء مل کر اور سارے حفاظ مل کر اور سارے علماء مل کر اس صحابی کے مرتبے تو وہ کیا پہنچتے، اس کے ناخن کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے ایک نگاہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. یہ فیضان نبوت کا اثر ہے، اور یہ چہیتے تو رات دن ساتھ رہتے تھے. اب یہ مزید اس راستے کی فیضان کو پانے کے لیے ٹھہرے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز آقا کے پیچھے پڑھوں گا، آقا کا دیدار جی بھر کے کر لوں گا اور پھر اپنے سواری کو دوڑا لوں گا. آقا آئے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور جب آپ نے کی نظر پڑی تو فرمایا، اے عبداللہ، میں نے تمہیں صبح روانہ کر دیا تھا اور تم ابھی تک یہاں پر ہو. کہا، اے اللہ کے لاڈلے نبی، دنیا کی محبت نے نہیں روکا، بیوی بچوں کی کشش نے نہیں روکا، کاروبار کی کسی رغبت نے نہیں روکا، میں صرف مسجد میں بیٹھا آپ کے انتظار میں ہوں کہ جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں، آپ کا دیدار ہو جائے گا اور آپ کے پیچھے نماز کی سعادت مل جائے گی، بس اس کے بعد میں اس جماعت میں مل جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم اس جماعت سے کتنے پیچھے ہو گئے؟ فرمایا، اللہ کے نبی، آدھا دن گزرا ہے، سواری تیز ہے اور شام تک اس جماعت کو ملا لوں گا. تو اس وقت آپ نے فرمایا، لغزوۃ اور راحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کما قال. فرمایا، اے عبداللہ، یاد رکھنا، دنیا میں تو تم اس جماعت کو ملا لو گے، اس راستے کی ایک صبح اور ایک شام زار زمین و آسمان سے قیمتی ہے، آخرت میں تم ان سے 500 برس بعد جنت میں داخل ہوں گے. تو میرے دوستوں، پھر ایمانی لذتوں کی کیفیات کو بھی قربان کرایا اور پھر قریب رہنے والے جذبات کو بھی قربان کرایا اور ان کو قربان کرا کر دعوت اللہ کے کام میں کرایا. آج میرے دوستوں، جب کہ لوگ بغیر کلمے کے مر رہے ہیں اور ہم اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے بیٹھے آج یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کو پا گئے، ہم آخرت کو پا گئے. نہیں، یہ وقت تو وہ ہے جس میں مسیح بیعت کی طرح تڑپ نہ آ جائے. اے اللہ، ایک ایک ایمان والے کی حفاظت فرما لے، اسے بغیر کلمے کے مرنے سے بچا لے. یہ نبی کی امت ہے اور قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے ان کو کھڑا ہونا ہے. اللہ کے لاڈلے نبی نے امت کے لیے اپنے آپ کو تڑپایا ہے، رات دن امت کے لیے اپنے آپ کو بھلایا ہے. دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ملک الموت آئے اور جبرائیل امین ساتھ آئے اور کہا، اللہ کے نبی، نبیوں کے ساتھ ادب کا معاملہ ہے، آپ اجازت دیں تو اندر آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا، جبرائیل، اللہم رفیق الاعلیٰ، میں تو رفیق اعلیٰ سے ملنے کا مشتاق ہوں، لیکن امت کے چھوڑنے کا غم ہے، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اس وقت بھی آپ امت کے لیے بےتاب و بے چین تھے. تو اس کے بعد جبرائیل گئے، اللہ کے پاس آپ کا پیغام پہنچائے اور آنے کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی،
اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کی امت کے کفیل رہیں گے اور ہم آپ کی امت کے وکیل رہیں گے. فرمایا اے اللہ میں تو یہی چاہتا تھا کہ میں آپ کے حوالے اپنی امت کو کر کے جاؤں. تو اس طرح آخری لمحے کے اندر بھی آپ کو امت کی فکر تھی, امت کے لیے بے چین ہو رہے تھے. دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا, سر پر پٹی باندھ لی ہے اور سر کا درد بڑھ رہا ہے, ساتھ ساتھ مشکیز پانی کے آپ پہ ڈالے جا رہے ہیں, لیکن بدن کا بخار اتر نہیں رہا ہے. آپ کی بے چینی کو دیکھ کر آپ کی لاڈلی بیٹی تڑپ گئی. اب بجان آپ اتنی بے چینی میں ہیں. آپ نے فرمایا فاطمہ آج کے دن کے بعد تیرے باپ کو کبھی بے چینی نہیں ہوگی, وہ بے چین ہے سمجھنے سے قاصر ہے. فرمایا بجان آپ دنیا سے جا رہے ہیں. قریب بلایا, کان میں کوئی بات گئی, ایک دم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اب ادھر یہ حال ہے, ادھر صاحبزادی کا, اور ادھر اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مسواک کرنے کی طاقت نہیں رہی, میں اپنے ہاتھ سے آپ کے دانتوں پہ مسواک کر رہی ہوں. آپ میرے گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور بے چینی یہ ہے اللہ امت کا کیا ہوگا, میرے بعد امت کا کیا ہوگا. امت ہی کے لیے بے چین ہو رہے ہیں اور امت ہی کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ مسجد میں نماز کا وقت آیا اور اقامت کی آواز گونجی. فرمایا عائشہ پردہ ہٹا دے, تیرا نبی اپنی امت کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہے. پردہ ہٹایا گیا, صفیں بن رہی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کا چہرہ زندگی میں اتنا کبھی کھلا نہیں دیکھا جو اس وقت کھلا ہوا دیکھا. ایسے معلوم ہوتا تھا اپنے خون سے سینچے ہوئے باپ کی بہاروں کو دیکھ کر آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں. میرا دل چاہتا تھا کہ سب توڑ کر آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں, لیکن ہر ایک کے صبر کا دامن ٹوٹے گا اور مزید فتنے کی شکل اختیار کرے گی. میں گھٹ گھٹ کر کے اپنے غم کو پیتا رہا. آقا ہم کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عائشہ پردہ گرا دے. پردہ گرایا گیا. تھوڑی دیر میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. روتے ہوئے اما جان نے کہا جس بیوی کے گود میں سر رکھا اس کو نہیں دیکھا, جو بیٹی سرانے کھڑی تڑپ رہی تھی اس پہ نظر نہیں ڈالی. اگر نظر ڈالی تو امت پہ نظر ڈالی, اور مانگا تو امت ہی کے لیے مانگا, اور بے قرار اور بے چین رہے تو امت ہی کے لیے بے چین رہے. میرے دوستو ایسے لاڈلے نبی کا تعارف کراؤ جو ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا اور باپ سے بڑھ کر امت کے ساتھ شفقت کرنے والا اور ہمارے لیے اپنے آپ کو بے قرار اور بے چین کرنے والا, جنہوں نے صاف اس بات کو کہہ دیا. جب اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر قیامت کے دن آپ سے ہم ملنا چاہیں تو کہاں مل سکتے ہیں؟ فرمایا عائشہ وہ نفسی نفسی کا دن ہوگا. میرے بھائی انبیاء خدا کی حیبت سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور ان کے بدن سے پسینے کی جگہ خون کی دھاریں نکل جائیں گی. وہ اس قدر کانپ رہے ہوں گے اور اس وقت میری زبان پر یا ربی امتی امتی ہوگا. اللہ اگر جلال آپ کا جمال سے نہیں بدلا تو میری امت کا کیا بنے گا؟ میں امت کے لیے بے قرار اور فکر مند ہوں گا. عائشہ اگر اس دن مجھ سے ملنا چاہو تو وہاں ملنا جہاں میری امت کے اعمال تول رہے ہوں گے اور تمہارا نبی میزان کے پاس کھڑا ہوگا, تاکہ اللہ پاک اپنے نبی کی وجہ سے میرے امتی کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں اور اسے جنت کا مستحق بنا دیں. میں اللہ سے اس بات کو مانگتا رہوں گا تاکہ میری امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے. عائشہ اگر تم میزان کے پاس اپنے نبی کو نہیں پائے تو پلسرات کے پاس دیکھنا جہاں میری امت گزر رہی ہوگی, اور میں اللہ کو بڑے لاڑو پیار سے بنا رہا ہوں گا یا ربی سلم یا ربی سلم. اے میرے رب سلامتی کا معاملہ کر دے اور میری امت کو بجلی کی طرح پار کرا دے اور کٹنے سے اور جہنم میں گرنے سے بچا لے. میں وہاں کر اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی فکر میں رہوں گا. اور عائشہ اگر تم نے مجھے پلسرات کے پاس بھی نہیں پایا تو حوض کوثر پہ آنا جہاں میں اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے آب کوثر پلا رہا ہوگا. میرے دوستوں ہم گناہگاروں کو آقا کے ہاتھوں سے آب کوثر مل جائے اور آقا کی سفارش و شفاعت ہمارے حق میں کام آ جائے
اور اس دن ہم اپنے آقا کے سامنے فریاد کرنے کے لائق رہے. اگر یہ دین کی محنتوں میں حصہ نہیں ملا اور یہ ایمان کے کاموں میں جان و مال نہیں لگی اور امت کے غم کو ہم نے اپنا غم نہیں بنایا اور نبی کی بے قراریوں کو اپنے دل کی دھڑکنیں نہیں بنائی تو آقا کی آنکھ سے آنکھ میں جانا مشکل ہو جائے گا اور صحابہ کے سامنے اپنی فریاد کو پیش کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اس دن کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ شفاعت کا دروازہ کھل جائے اور مغفرت کی بارش اللہ کی طرف سے ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اس چھوٹی سی زندگی کو جسے بہرحال فنا ہونا ہے، دن رات میں بدل رہا ہے، رات دن میں بدل رہی ہے، جوانی کو بڑھاپا نکل رہا ہے اور زندگی کو موت فنا کر رہی ہے اور آدمی اپنی تمناؤں کے ساتھ اپنی قبروں میں سو رہا ہے اور اس کی تمنا کو کوئی پورا کرنے والا باقی نہیں رہا. لہذا یہ عبرت ہمارے لیے کافی ہے کہ اسے دیکھ کر ہم اپنے انجام کو اور اپنے نتیجے کو پہچان لیں. اس لیے اللہ کے راستے میں اللہ کی نسبت پہ جان و مال لگانا اور ایمان کے کام کو اپنا کام بنانا اور دعوت اللہ کو اپنی نسبت اعلیٰ سمجھنا. اگر یہ آ گیا تو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ چلائیں گے. اللہ نے غلاموں کو گورنر بنایا، حضرت بلال گورنر بنے، حضرت ابو ہریرہ گورنر بنے اور حضرت صہیب رومی سلمان فارسی گورنر بنے. تو جو غلام تھے اللہ نے انہیں گورنر بنایا اور جو سردار تھے خدا نے ان کو مٹایا اور ان کو نامراد کر دیا. اس لیے یہ راستہ وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی بلندی کا ہے اور دونوں راستوں کی عزتوں کے خزانے پانے کا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے اور اس راستے کی حقانیت کو پہچاننے کی سعادت دے. اس کے لیے بچی زندگی دین کی محنتوں میں لگاؤ، ایمان کی کوششوں میں لگاؤ، اللہ کی راہ میں لگاؤ، آخرت کی فکروں میں لگاؤ. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ہمت و نیت کر کے طے کرو، مرتے دم تک انشاءاللہ ہم دین کے خدمتگار بن کر رہیں گے اور داعی اللہ بن کر رہیں گے اور اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونوں تک پہنچانے والے رہیں گے انشاءاللہ. اور ان چیزوں کو سیکھنے اور ذوق بنانے کے لیے اپنے 4 مہینے نم نکالو، حالات کو کچل دو، خواہشات کو دبا دو، ضرورتوں کو آگے پیچھے کرو. رکاوٹیں موت تک ہر ایک کے ساتھ لگی ہیں. وہ فقیر ہے تو اس کے ساتھ بھی ہے اور وہ بادشاہ ہے تو اس کے ساتھ بھی ہے. علاج اس کا یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو اور اللہ کے راستے میں چلو. اللہ غیر سے ان چیزوں کو دور کریں گے. حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر تم دین کے کام کو اپنا کام بنا لو گے اللہ تمہارے کاموں کو غیر سے پورا کرا دیں گے. اس لیے ہمت اور نیت کر کے طے کرو کہ ہمارے 4 مہینے نقد اللہ کی راہ میں لگ جائیں. بتاؤ وہی بات. اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے اور ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے. درود شریف پڑھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم یا ربنا ویا سیدنا ویا مولانا ویا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ بے شک ہم نے اپنے نفسوں پہ بہت ظلم کیا. ظلمنا انفسنا، اس سے بڑا ظلم کیا کہ تو نے کتے بلی نہیں بنایا اور تو نے بے رحم گھرانوں میں پیدا نہیں کیا. تو نے اپنے نبی کا غلام بنایا اور پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان پڑھوائی، اقامت گنجوائی اور ہمیں اسلام کے سائے میں پرورش کا موقع دیا. لیکن ہوش میں آ کے ہم نے تجھے اور تیرے احسان کو بھلایا اور تیرے نبی کے دشمنوں کے گودوں میں چلے گئے. اے اللہ ہمارے ظلم اور جرم کو معاف فرما دے اور ہمارے ذہن کو صحیح فرما، ہماری سوچ کو صحیح فرما، ہماری فکر کو صحیح فرما. اے اللہ نعمتیں تیری دیتے رہے اور بغاوتیں تجھ کو دکھلاتے رہے. ایسے مجرم آج تیری بارگاہ میں بھکاری بن کر بیٹھے ہیں. اے مالک ہمارے حالوں پہ رحم فرما. ظلمنا انفسنا، بے شک ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اے اللہ یہ تیرے نبی آدم علیہ السلام کا استغفار ہے. ایک گندم کا دانہ کھایا تو 40 برس تک روتے رہے اور ہم 40 برس تک تیرے جرم میں ڈوبے رہے
اور تیرے خوف کو نہیں پہچانے، اے مالک ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہمارے سینوں کو منور کر دے، ہمارے قلب کو نرم کر دے، اے اللہ ہمارے قلب کو پاک کر دے، اے اللہ ہمارے قلب کو اپنا عرش بنا لے اور اپنے رہنے کی جگہ بنا لے، اے اللہ جتنے بتوں کو ہم نے اپنے سینے میں پالا ہے، اے اللہ ہمارے سینوں کو دھو دے، ساری خواہشات کے جذبات سے ہمیں پاک فرما دے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور آپ نے رحم نہ کیا تو کون رحم کرے گا، کون معاف کرے گا؟ کس میں طاقت ہے معاف کرنے کی اور کس میں طاقت ہے رحم کرنے کی؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر آپ کی طرف سے کوئی کرم کا دروازہ نہیں کھلا تو ہم لٹ جائیں گے، ہم خسارے میں رہ جائیں گے اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیری دی ہوئی ایک زندگی ہے اور اس کا بھی بڑا حصہ گزر گیا ہے، اے اللہ موت تو سروں پر ہے، کب پکڑ لے گی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اے اللہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما۔ اللہم ان قلوبنا ونواسیہ وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا، اے اللہ بے شک ہمارے اعضاء و جوارے یہ تیرے قبضے میں ہے، ہمارا دل ہماری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، آپ کی عزت کی قسم ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم دھوکے میں پڑے ہیں کہ میری زندگی ہے، میری جوانی ہے، میرا بڑھاپا ہے، میرے دولت ہے، میری ملکیت ہے، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم ہم دھوکے ہی دھوکے میں ہیں، اے اللہ لم تملکنا منہا شیئا، ان میں سے کوئی چیز کے بھی ہم مالک نہیں ہیں، یہ سب تیرے قبضے اور قدرت میں ہے، وہی اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ لم تملکنا منہا شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل، اے اللہ اگر آپ ہی ہمارے ولی بن گئے اور آپ ہی سے ہمارے لیے ہدایت کے راستے نکال دیے تو ہم سنبھل گئے، ورنہ ہمارا خاتمہ بھی خطرے میں ہے، ہمارا جینا بھی خطرے میں ہے، ہمارا مرنا بھی خطرے میں ہے۔ اے اللہ تو نے دین کے راستے سے عزتوں کی بلندیاں دی تھی، اے اللہ ہم ہی نکمے نکلے کہ ہم دنیا سے محبت میں لٹ گئے اور دنیا کی محبت میں کھو گئے اور اس کی مردار تمناؤں کے اوپر مقبول ہو گئے اور اسی کے پیچھے پھرنے لگے، اس کا عذاب ہم کو جیتے جی مل رہا ہے، پوری دنیا میں ہم سکون سے نہیں ہیں اور پوری دنیا میں ہم بے یار و مددگار ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، یا غیاث المستغیثین ویا مجیب السائلین ویا حفظ الضعفاء ویا کنز الفقراء لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے وہ ذات جو پکارنے کے لائق ہے اور اے وہ ذات جو خزانوں کی مالک ہے اور اے وہ ذات جو ہم پہ رحم کرنے والی ہے، اے اللہ ہم ہمارا کوئی آسرا نہیں، ہم بے یار و مددگار ہیں، ہم بے آسرا ہیں، بے سہاروں کے سہارا آپ ہیں اور بے یاروں کے مددگار آپ ہیں اور مایوسوں کی آخری تمنا آپ ہیں، اے اللہ آپ کی چوکھٹ پر آپ لائے ہیں، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم ہم آئے نہیں لائے گئے، اے اللہ اگر آپ کا کرم نہ ہوتا اور آپ کی ستاری و غفاری نہ ہوتی تو آپ دھتکار دیتے، اور نمک حرام و ہٹ جاؤ، میرے دربار میں کہاں آ رہے ہیں اور میرے ایمان کی محفل میں کہاں پہنچ رہے ہیں کہ ہم کہیں کے نہیں رہتے، نہ بولنے کے لائق رہتے نہ سننے کے لائق رہتے، آپ نے ستاری و غفاری کی، اے مجرموں آ جاؤ آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، آ جاؤ، میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں، آ جاؤ، میں تمہیں اپنے دربار میں بلاتا ہوں، آ جاؤ، اے اللہ ورنہ گناہگار قدم رکھنے کے لائق نہیں تھے، یہ خطاکار ہاتھ تیری بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لائق نہیں تھے، اور اے اللہ یہ ناپاک زبان تیرا پاک نام کہاں سے لے سکتی، تیرے بڑے بڑے اللہ والے طرف گئے، مچل گئے اور اس بات کو پکار گئے، اے اللہ اگر 1000 بار مجھ کو انبر سے ہم اپنا منہ دھوئے تو پھر بھی یہ ناپاک زبان تیرے پاک نام کو لینے کے لائق نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو ہماری زبان پر اپنے نام کو جاری کر رہا ہے،
اور یہ تیرا کرم ہے کہ تو اپنے نام کو ہمارے دلوں میں اتار رہا ہے، ہمارے کانوں میں سنا رہا ہے، ہمارے دماغوں میں سجا رہا ہے۔ اے مالک اپنی نعمتوں سے مال فرما دے۔ اے اللہ بھکاریوں پہ رحم فرما، گناہگاروں پہ کرم فرما، اجالے اور اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما، جانے اور انجانے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں تو ہی نے بلایا، ارے اللہ آپ ہی نے یہاں پر 2 دن کا ایمانی ماحول بنایا۔ اے مالک ہم پہ کرم فرما، ہم پر رحم فرما۔ آپ نے اپنے نبی کو تسلی دی، اے میرے نبی جب میرے بندے ملم ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، دلوں سے نادم ہوتے ہیں اور میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، میری عزت کی قسم ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اے رحیم آقا، اے کریم آقا، آپ تو توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اور آپ ہی نے فرمایا اگر تم گناہوں سے میری زمین و آسمان کو بھر دو اور پہاڑوں کی طرح اپنے گناہوں کے ڈھیر لگا دو اور میرے آسمان سے چھونے تک اپنے گناہوں کو لگا لو اور پھر ایک بار ندامت کے ساتھ کہہ دو اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ثم استغفرتنی، پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا میری عزت کی قسم، اور تمہارے اعمال نامے میں کوئی گناہ باقی نہیں رکھوں گا، فرشتوں کو بلا دوں گا اور تمہیں رسوا ہونے سے بچا لوں گا۔ اے رحیم آقا، 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے مولا، اگر ایک ماں اپنے بچے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو مولا اور 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے بندوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے نبی کی غلامی میں پیدا فرمایا، گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہ کار ہے، جیسے کیسے ہے تیرے نبی کے نام لے ہے۔ اے اللہ ہمارے حالت پہ رحم فرما، جیسے تیسے ہے تیرا نام لے رہا ہے، تیرے نبی کا نام لے رہا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری بے دم زندگی کو ایمان کی روح پھونک دے اور آخرت کی فضاؤں سے آباد کر دے اور تقوی و طہارت سے سجا دے، اور اللہ ہدایت اور ندامت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ مولا آپ کے علاوہ اور کوئی بھیک دینے والا نہیں ہے، بھکاریوں پہ کرم فرما، ہم بھکاری ہیں، ہم سواری ہیں، آپ آقا ہیں اور آپ داتا ہیں، آپ کے خزانے بے پناہ ہیں، آپ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اگر آپ وہ سب کچھ دے دیں آپ کی عزت کی قسم تنکے کے برابر آپ کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ وقت تیری بارگاہ میں جشن منانے کا ہے، آپ ہی نے فرمایا جب میرے بندے توبہ کرتے ہیں تو میں توبہ کی خوشی کو دیکھ کر آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور تمہیں پاک کرتا ہوں اور تم سے ایسے خوش ہوتا ہوں کہ آسمانوں میں نور کی خندی میں لگا دیتا ہوں اور آسمانوں کو جگمگا دیتا ہوں۔ فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں مولا یہ کاہے کا جشن منایا جا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرے بندے توبہ کر رہے ہیں اور مجھ سے صلح کر رہے ہیں، اس خوشی میں آسمانوں میں جشن منا رہا ہوں۔ اے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، مولا پتہ نہیں پھر کب بھیک مانگنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اور آپ کو بنانے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ اے مالک اپنے گناہگار بندوں سے راضی ہو جا اور ہم خطاکاروں کو معاف فرما دے، ہمیں ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما، ہمیں اعمال کی دولت سے سرفراز فرما، ہمیں تقوی و طہارت کی دولت عطا فرما، ہمیں توکل اور تحمل کی صفات عطا فرما۔ اللہ ہمیں تواضع اور انکساری کی جو اللہ نورانیت عطا فرما، اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما۔ مولا اگر آپ راضی ہو گئے تو سب کام بن گیا اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اے اللہ تیرے بندے ہمیں تیرے نام سے یاد کرتے ہیں اور تیری نسبت میں پکارتے ہیں کہ یہ دعوت والے، یہ دین والے، یہ مدرسے والے، یہ خدمت والے، یہ حدیث والے، یہ قرآن والے،
یہ علماء اور یہ حفاظ اور یہ خادم اور یہ تیرے نسبت کے اوپر چلنے والے، اے مالک تو نے نورانی ناموں سے ہمیں دنیا میں روشن کیا، اے اللہ اگر آخرت میں تو نے دھتکار دیا تو تیری عزت کی قسم ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اے اللہ اس دن ہمیں رسوا ہونے سے بچا لینا، اور اس دن ہمیں ذلیل ہونے سے سنبھال لینا، اور اس دن ہمیں ذلت کے راستے سے نکال کر عزت کے خزانوں میں پہنچا دینا، اور اپنے نبی کو ہم سے خوش کر دینا کہ تیرے نبی نے ہمارے لیے بہت کچھ قربانیاں دی، اور تیرے نبی نے ہمارے لیے بہت کچھ اپنے آپ کو کھلایا، ایسے پیارے نبی کے ساتھ اپنے وفاداری کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ تو ہی اپنے کرم سے ہم پہ ستاری فرما اور اپنے نبی کو ہم سے خوش فرما دے، اور اے اللہ ان کے خوشنودی والے اعمال ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے ان محنتوں کو قبول فرما، ان مجاہدوں کو قبول فرما، ہم بڑے نکمے ہیں، بے ضرب ہیں، چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں پہ گھبرا جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ بچل جاتے ہیں، مالک ساری پریشانیوں کو دور فرما اور ساری الجھنوں کو ختم فرما اور ساری رکاوٹوں کو دور فرما، اے مولا اپنے کرم سے ہر فرد امت کو اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، کتنے بندے ہیں جو دعاؤں کو کہنے کے لیے بےتاب ہیں، اور کتنے بندے ہیں جن کی مائیں تپ رہی ہے اور بیماریوں میں ماں باپ الجھ رہے ہیں اور اولاد ململا رہی ہے اور تڑپ رہی ہے، اور کتنے ماں باپ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد بس بیمار پڑی ہے اور وہ اپنی اولاد کے لیے تیری بارگاہ میں دھاڑے مار رہے ہیں اور تیری طرف نگاہ ہے، اب کسی کی طرف نگاہ نہیں ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ایسی اولادوں پہ رحم فرما، صحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما، ایسے ماں باپ پہ کرم فرما، ہمارے عبدالنصیب امان پہ کرم فرما، اور اس کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے صحت نصیب فرما اور اس کے لیے عافیت کا دروازہ مشاہدہ فرما، اے اللہ یہ تمام مائیں ہیں جن کی درخواست یہاں پر آ کر پڑی ہے، مالک تو سینوں کے بھید جانتا ہے، اے اللہ ہر ایک کی بے چینیوں کو دور فرما اور ہر ایک کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ یہ المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی پہ رحم فرما، اے اللہ ان کے پرنسپال کو بھی، ان کے سیکریٹری کو بھی، ان کے کام کرنے والوں کو بھی، ان کے اسٹاف کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما اور تقوی طہارت کی نعمت سے آباد فرما اور دنیا اور آخرت کی سرخرویاں نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ایک ایک فرد امت جو تیرے دین کی محنت کے اندر لگا، اے اللہ تیرے ہاں تو تنکا لگا دینا بھی قیمتی ہے، اور اے اللہ مجھے دعا کر کے خوش ہوتے ہوئے دیکھ لینا بھی تیرے پاس قیمتی ہے، اے اللہ ہر ایک کو اپنے خزانوں سے دینے والے ہیں اور آپ اپنی شان کے اعتبار سے دینے والے ہیں، اے شہنشاہ، اے خزانوں کے مالک، اے بے حساب خزانے رکھنے والے اللہ، ہماری حاجتیں تجھے خوب معلوم ہیں، ہماری ضرورتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے پوری امت پہ رحم فرما، پوری امت پہ کرم فرما، اے اللہ عصر کے بعد سیدھے سادے نکاح ہوئے، اے اللہ ان ناکحین کے ساتھ کرم فرما، اے اللہ ان رشتوں میں محبت و مودت عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں ایمان والی نسلیں نصیب فرما، دین کے سچے خادم ان کو عطا فرما، ان کے سمداؤں میں محبت دے، ان کے خاندانوں میں برکت دے، ہر رکاوٹ کو ان کی دور فرما، اے اللہ شریروں کی شرارت سے بچا لے اور فتین کے فتنوں سے محفوظ رکھ لے اور حاسدین کی حسد سے بچا لے، اے مالک آنے والے ایک ایک فرد کو قبول فرما لے، اور اے اللہ محنت کرنے والے ایک ایک فرد کو قبول فرما لے، اے اللہ کسی نے ایک گلاس پانی بھی کسی کو پلایا ہو، مولا اس سے حوض کوثر پہ اپنے نبی ہاتھ سے حوض کوثر پہ عطا فرما دے، اے اللہ تیرے خزانے آسان ہیں، تیرا کرم
تو کشادہ ہے، تیری نعمتیں بے پناہ ہے اور تیری عطا بے حد و حساب ہے۔ اور آپ ہی نے فرمایا کہ میں سب کچھ دوں گا، تو مجھ سے مانگو، میرے بن جاؤ، میں تمہارا بن جاؤں گا۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اب غیر کے حوالے مت فرما۔ بہت در در کی ٹھوکریں کھا چکے، اب امت کو سنبھال لے، امت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم سب پہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ اے اللہ غیر سے اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اے دلوں کے بدلنے والے اللہ، ہر ایک کے دلوں پہ دعوت کا کام کھول دے اور اس راستے کی کشادگی کو آسان کر دے۔ مساجد کو دین کی محنتوں کے لیے قبول فرما۔ والا ہم کمزور اور نکم بندے ہیں، تیری بارگاہ میں تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے گھر میں تیرا نام لینا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ اے اللہ کب تک اس آزمائش میں ہم پڑے رہیں گے؟ اے مالک اپنی مساجد کو کشادہ کر دے، دلوں کی دنیا کو بدل دے اور ہر مسجد میں تیرا نام زندہ کرنا اور تیرے نبی کا کام زندہ کرنا اور سنتوں کی محبت کو عام کرنا اور آقا کی محبت میں مر مٹنے والے بننا بھی یہ راستہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اے مالک دل کی ساری تمناؤں کو مجمع کی عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مشائخ کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ ہمارے امیر محترم کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، قوت میں برکت عطا فرما، محبت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔